اخلاص کا معاملہ ہے. اللہ مخلصین کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ اور آخرت کے لیے دین کا کام کرتا ہے. کوئی اور چیز نہ ہو. جیسے پیشاب میں اگر دودھ میں پیشاب ملا دے تو آپ پی جائیں گے, کوئی بھی نہیں, نالے میں پھینک دیا جائے گا. اور آدمی خالص چیز کو پسند کرتا ہے, اللہ بھی خالص پسند کرتا ہے. تو ماشاء اللہ یہ مخلصین کا مجمع ہے اور مخلصین جمع ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ جب چند مخلص بندے مل کر جڑ کر کہیں کچھ چاہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چاہ لیتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے نہیں, اللہ کے دین کے لیے جمع ہونا اور اللہ کے دین کی فکر کرنا, جمع ہو کر اور مشورے کرنا, مذاکرے کرنا. تو اس کے بارے میں بزرگ نے سنا کہ جب اللہ کے نیک بندے مخلص بندے کہیں جمع ہو کر اور وہ کچھ چاہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. یہ اخلاص اتنی بڑی چیز کہ میرے بندے یہ چاہتے ہیں تو اللہ بھی چاہ لیتا ہے کہ ایسے ہی کر دیں گے جیسا تم چاہ رہے ہو. تو اتنی بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی فارملٹی نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اور ہم ایک دفعہ حاضر ہوئی کورس میں تو حاجی صاحب حیات تھے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت تم تعلیم کرتے ہو اس وقت اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا تمہیں دیکھ کر تو میرے بندے تعلیم کر رہے ہیں. ایسی جس وقت تم گشت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا تمہیں گشت کرتا ہوا دیکھ کر. تو مجھے یہ کل سے یہ بات یاد آ رہی تھی حاجی صاحب کی, میں خود سنا ان کی زبان سے. تو میں نے کہا اب ایسے مجمع کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہے. یہ مجمع ہے جو محنت کرنے والوں کا مجمع ہے, جو قربانی دینے والوں کا مجمع ہے, جو اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے اندر محنت کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنائے ہوئے ہیں. تو کل سے بار بار مجھے حاجی صاحب کا یہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہے. تو دیکھو میرے یہ بندے جو کام کر رہے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہے اور جمع ہو کر کے ان کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ کیا مقصد ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو جائے اور اللہ کی عبادت پوری دنیا میں قائم ہو جائے اور اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں, زندہ بچ رہے. تو یہ بھی تو مقصد ہے, کوئی اور مقصد ہے اس کے علاوہ. اور یہ مقصد ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے. اللہ کے دین کی حیات اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی فکر کرنا اور محنت کرنا, یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک چیٹی نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, تو ایک چیٹی کو فکر ہوئی آنکھوں کی. اب چیٹیاں مخلوق جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو پیروں کے نیچے جو ہے آ کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس چیٹی کو یہ فکر ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم ان کے پیروں میں رونق دی جائے اور میری قوم ختم ہو جائے. تو اس نے باقاعدہ اپنی ہم قوم چیٹیوں کے پاس جا جا کر یہ کہا کہ تم دلوں میں چلی جاؤ, اپنی دلوں میں, کیونکہ لشکر آ رہا ہے اور تم برباد ہو جاؤ گے. تو آپ سوچیے ایک ادنا مخلوق جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, چیٹی, اور اس چیٹی کا یہ عمل اپنی قوم کو بربادی سے بچانا اور اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس چیٹی نے جو ہم قوم چیٹیوں کو یہ بتایا تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پیارا لگا, اتنا اچھا لگا, اللہ اتنا خوش ہوا اس عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر قرآن میں کیا ہے. سورہ نمل چیٹی کو کہتے ہیں, اس کے نام کو سورت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیٹی کی خبر دی ہے کہ آپ کے لشکر کی وجہ سے ایک چیٹی کو یہ فکر ہوئی کہ میری قوم تباہ نہ ہو جائے, میری قوم برباد نہ ہو جائے, تو یہ فکر ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, قرآن میں ذکر کتاب کوئی معمولی بات, اللہ کا کلام, اور اس میں چیٹی کا عمل کو اللہ نے ذکر کیا. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب کچھ لوگ اللہ کے بندوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اور بربادی سے بچانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے جب کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں اور مذاکرے کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, تو یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قیمتی ہے. جب چیٹی کا عمل اتنا پسند آ رہا ہے تو پھر انسان اور انسانوں میں مسلمان تو مسلمانوں میں امتی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تو کتنی تین بڑی بڑی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول کی امتی ہیں. جب اللہ کے رسول کی امتی اس فکر کو کریں گے اور اس کے لیے بیٹھیں گے, جمع ہوں گے, جڑیں گے, اور اس کے لیے تھوڑی گرمی سردی برداشت کریں گے, تو اللہ کو یہ عمل کتنا زیادہ پسند آئے. اس سے آپ اندازہ لگائیے
لیکن مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قصے کسی کو نہیں سنائے جائیں. ہمارے قصے امت جو اس وقت قربانی دے رہی ہے اور امت کے ساتھ میں جو کچھ مدد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی کو نہیں سنائی جائے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے قصے ہمیں سنا دی، پچھلی قوموں اور امتوں کے واقعات ہمیں سنا دیے ہیں، لیکن ہمارے قصے اب کسی کو نہیں سنائے جائیں. مولانا فرما رہے تھے کہ جب سارے کام کرنے والے قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ وہاں ہوں گے، نبی کے ساتھ، تو نبی پھر ان سب کو لے کے جنت میں. یہ قیامت کے دن پتہ چلا کہ کتنی قربانی دی ہے، اور ان کے درجات اور مقامات قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، اور انسانوں کے سامنے آئیں گے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دی دنیا کے اندر، اور وہ قیامت میں پتہ چلے. اس لیے ہمیں تو آج اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. تو بھائی اللہ ہے اور آخرت ہے، اللہ راضی ہو جائے آخرت بن جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنا مبارک مجمع اور مبارک جوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بےحد قبول فرمائے. اور کلچر مختلف انداز میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے اور بار بار ارادے کرائے جا رہے ہیں، اور ہماری جو یہ محنت ہے یہ اصل اپنی زندگیوں میں پورے دین کو لانے کی محنت ہے کہ پورا دین ہماری اپنی پوری زندگی میں آ جائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس محنت کے ذریعے، آپ کیا چاہتے ہیں اس محنت کے ذریعے؟ تو آپ کا مضمون ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں وہ سارا کا سارا امت کے اندر اسی سطح پر زندہ ہو جس سطح پہ آپ چھوڑ دے رہے. اللہ کا دین اور دین کی محنت اور سب کچھ سارا کا سارا جتنا لائے ہیں اللہ کی طرف سے پیارے رسول، وہ سارا کا سارا امت کے اندر اسی سطح پہ زندہ ہو جائے جس سطح پر آپ چھوڑ دے رہے. دنیا امت کے اندر وہ سطح آ نہیں کہ پوری امت پورے دین پر چلنے والی بن جائے، بلکہ پوری انسانیت کہ سارے انسانوں کے اندر وہ مبارک دین آ جائے جس دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. کیونکہ بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے، جیسے بغیر دین کے حیات نہیں، بغیر پانی کے حیات نہیں. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو پانی سے زندگی دی ہے، تو جیسے ہر جاندار کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہر انسان کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے. جیسے بغیر پانی کا حیات نہیں ہے، ایسی بغیر دین کے کامیابی نہیں. دین کے بغیر کامیابی کا شائبہ بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ دین کے بغیر کامیابی مل سکتی ہے، تصور بھی نہیں. دینداری ہر مسئلے کا حل ہے اور بے دینی کسی مسئلے کا حل ہے. دینداری ہر مسئلے کا حل ہے اور بے دینی کسی مسئلے کا حل ہے. بلکہ بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم دین اور بڑے داعی اللہ نے فرمایا ایک مجلس کے اندر کہ انسان میں اور جانور میں جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ انسان کی دینداری ہے. اتنی بڑی بات ہے. یعنی انسان میں اور جانور میں جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ انسان کی دینداری ہے. دینداری سے انسان اور جانور میں فرق پیدا ہوتا ہے، یہ انسان اور یہ جانور ہے. اور اگر دین نہیں ہے آدمی کے اندر، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی خواہشات ہیں اس کے سامنے، تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ انسان نما جانور ہے. اس کو کہیں گے انسان نما جانور، کہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں وہ جانور ہے. بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایسے لوگ جو اپنے مالک کو بھول گئے، اپنے خالق اور مالک کو بھولے ہوئے. ایک جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. گاؤں میں لوگ گائے، بھینس، بیل، کتا، گھوڑا، بلی پالتے ہیں، یہ سارے جانور اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں. گھوڑا پہچان لیتا تو میرے مالک جو پیڑ لگاتا ہے، مالک کی منشا کو پہچان لیتا ہے. گھوڑا جو ہے ذرا ایڑ لگاتا فوراً دوڑنے لگتا ہے، مالک کی منشا کو پہچان کے چلتا ہے. شکاری کتے اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں. گائے، بھینس یہ اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، مالک کے در کو پہچان لیتے ہیں. میں نے گاؤں میں دیکھا کہ ایک بھینس گاؤں جنگل سے چلی اکیلی، اور وہ گاؤں میں گھسی، اور گھسنے کے بعد راستے میں بڑے اچھے اچھے مکانات پڑے، اور سب کو چھوڑتی ہوئی وہ اپنے مالک کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی. دروازہ بند تھا اور میں دیکھ رہا تھا تو وہی بھینس مالک کو بھی پہچان نہیں ہے، مالک کے در کو بھی پہچان نہیں کہ میرے مالک کا مکان کون سا ہے. تو سارے مکانوں کو چھوڑتی ہوئی اسی مکان میں پہنچی جہاں اسے چارہ اور دانہ ملتا تھا، جہاں اسے کھولا باندھا جاتا تھا. تو ایک بچہ نکلا، دروازہ کھولا، اس نے بچے نے
ایک بچہ نکلا تو میں نے دیکھا جیسے دروازہ کھلا فوراً اندر چلی اور جانے کے بعد اپنے تھان پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جہاں وہ باندھی جاتی ہے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے مالک کے ہاتھ کو پہچان لیتی ہے۔ دودھ جب نکالتا ہے آدمی تو جو مالک ہوتا ہے نا اسی کا ہاتھ کو پہچان لیتی ہے، وہی دودھ نکالے گا، اگر دوسرا ہاتھ لگائے گا تو ٹانگ اٹھا دیتی ہے، دودھ نہیں دیتی، وہ ہاتھ کو پہچان لیتی ہے میرے مالک کا ہاتھ ہے یا کسی اور کا ہاتھ۔ ایک جانور اپنے مالک کو پہچان رہا ہے اور یہ انسان ہو کے اپنے مالک کو بھول گیا، جبکہ آدمی چھوٹی چیزوں کو بھولتا ہے، عام طور پہ آدمی چھوٹی چیزوں کو بھولتا ہے، چلا میں موبائل بھول گیا، میں چابی بھول گیا، میں گھڑی بھول گیا، عام طور پہ یہی تو کہتا ہے آدمی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں اپنا مکان بھول گیا، میں اپنی گلی بھول گیا، میں اپنا شہر بھول گیا، میں اپنی کار بھول گیا، کیونکہ بڑی چیزیں ہیں تو بڑی چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو اللہ کوئی چھوٹی چیزیں جیسے بھول گئے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے ہی بھول گئے۔ تو ایسے بھولے بھٹکے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نبیوں کو بھیجا جائے۔ یہ بھولے بھٹکے انسان جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی پکڑ کیسی ہے، اللہ کے غیبی خزانے کیسے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اندھے ہو کر کے زندگی گزارتے، واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے بھولے بھٹکے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کا تعارف بنانے کے لیے نبیوں کو بھیجا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرے تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، اب جو انسان آ رہے ہیں دنیا میں، ان انسانوں کو یہ بات کون بتائے؟ یہ انسان جو روزانہ آ رہے ہیں بچے، امریکہ والوں کا کہنا 3 لاکھ اب 3 لاکھ روزانہ آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، اور کتنے آ چکے ہیں۔ تو اب اس وقت جو انسان موجود ہے اور جو آ رہے ہیں، ان انسانوں کی رہبری کون کرے؟ ان انسانوں کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ ان انسانوں کو اللہ کی طاقت کون سمجھائے گا؟ ان انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کون پہنچائے گا؟ ان انسانوں کو جنت والا راستہ کون بتائے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کا انتخاب کیا ہے، پوری امت کو چھانٹ لیا، اللہ نے چن لیا اسی محنت کے لیے جس محنت کے لیے نبیوں کو چھانٹا جاتا، نبیوں کو چنا جاتا، اور وہی ذمہ داری جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری امت کو دے دی گئی۔ اب ہر امت یہ سب ذمہ دار، ہر کلمہ پڑھنے والا اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اندر بھی دین لائے اور پھر اس دین کو زندہ کرنے کی محنت کرے، اس کے لیے اپنا جان و مال لگائے۔ یہ 2 ذمہ داریاں ہر کلمہ پڑھنے والے کی، ہر امت کی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہ سمجھ پائے اسے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے ہر کلمہ پڑھنے والی۔ پوری امت کو چھانٹا ہے اللہ تعالیٰ، پوری امت کو چنا ہے اسی محنت اسی کام کے لیے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ یہ محنت جو ہے کار نبوت ہے، سمجھے، کار نبوت ہے، یعنی نبیوں والا کام ہے یہ دعوت کا کام، نبیوں والا کام۔ اس لیے مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ محنت نبیوں والی ہے، اس میں ترتیب بھی نبیوں والی ہے، اور اس میں صفات بھی نبیوں والی ہے اور وعدے بھی نبیوں والے ہیں۔ نبیوں والی محنت، نبیوں والی ترتیب، نبیوں والی صفات اور نبیوں والے وعدے۔ کہ جب نبیوں والی محنت نبیوں والی ترتیب پہ کی جائے گی تو نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی اور پھر نبیوں والے وعدے اللہ ریپیٹ کر دے گا۔ یہ فرمایا بزرگ نے کہ جب یہ امت نبیوں والی محنت کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور تیار ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ مددیں جو نبیوں کے ساتھ آ چکی ہیں ان مددوں کو اللہ دوہرا دیں گے، ان مددوں کو پھر سے اس امت کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ وہ مددیں کسی ذات کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ مددیں کام کے ساتھ۔ جس زمانے میں امت اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی وہ مددیں آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ مددیں اللہ کے دین کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت جڑی ہوئی ہے اس محنت کے ساتھ، مددیں جو ہوئی ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، وہ ان تنصروا اللہ ینصرکم صرف نبیوں صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں تھی آیت، قیامت تک کے لیے ہے۔ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے میں سچا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب قانونی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس کام کو اپنا کام بنائے گا اور کرے گا تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کی مدد ہے اس کے ساتھ ضرور کرے گا۔ ویسے اللہ کی مددوں کی انگنت شکلیں، انگنت کوئی گن نہیں سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ہے مختلف شکلوں سے کرتے ہیں. کس بندے کی مدد کس طرح کی جائے گی وہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے کس بندے کی مدد کس شکل سے کی جائے گی. انگنت شکلیں, لیکن مولانا یہ فرماتے تھے کہ جو اس محنت کو کرے گا تو قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثابت کرتے تھے وہ, اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ بتاتے تھے کہ 3 قسم کی مددیں اس امت کے ساتھ ضرور آئیں گی جو جب یہ امت اس دعوت کے کام کو کرے. پہلی قسم بتاتے تھے کہ غیبی طریقے سے ضرورتیں پوری ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ غیبی طریقے سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے. پہلی مدد آئی گی اس بندے کے ساتھ کہ جو بندہ اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنا کے کرے اور قربانی اور اخلاص کے ساتھ کرے گا, استقامت کے ساتھ. تو یہ فرماتے تھے کہ غیبی طریقے سے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے, اور ضرورتیں سب کے ساتھ لگی ہوئی. پہلی قسم بتائی مدد کی. دوسری قسم بتائی انہوں نے کہ غیبی طریقے سے اللہ پریشانیوں کو دور کرے, اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. اور تیسری مدد بتائی انہوں نے, تیسری قسم کہ غیبی طریقے سے اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اور دین کو زندہ کرے گا. یعنی ضرورتیں پوری ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی اور دین زندہ ہوگا. اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اور دین کو زندہ کرے گا. یہ 3 قسم کی مدد ہے مولانا قرآن کی روشنی میں بتایا کرتے تھے آیتیں پڑھ کر. اور پھر یہ فرمایا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسم کی مدد کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نجات دلائی. فرعون کا ظلم و ستم جو ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا ہے نا, اور بنی اسرائیل کو پار کر دیا. ایک ہی پانی میں, ایک ہی پانی جو ہے وہ ایک قوم کے لیے راستہ دے رہا ہے اور دوسرا پانی دوسری قوم کو ڈبو رہا ہے. اسی وہی پانی, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی سبب کو اللہ مدد کا ذریعہ بناتے ہیں اور اسی سبب کو اللہ پکڑ کا ذریعہ بناتے ہیں. ایک ہی پانی کے اندر دونوں کام ہوئے ہیں یہ کہ ایک قوم کے لیے مدد ہو رہی ہے, دوسری قوم کی پکڑ ہو رہی ہے اسی پانی کے اندر. یہ اللہ کی شان ہے, اس کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا, اسی پانی میں فرعون کو ڈبو دیا, تو پریشانیوں سے نجات مل گئی. پھر وہاں پہنچے جب ادھر تو مسئلہ آیا ضرورت کا کہ بھائی پانی, پیاس, اور پھر 10,000 آدمی نہیں تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل, یعنی لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل. پانی کا مسئلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا ایک چٹان کے اوپر اور 12 چشمے جاری ہوئے. 12 خاندان تھے, ہر خاندان نے اپنا چشمہ لے لیا, پانی کا چشمے کا پانی نکلنے لگا. پیاس کا مسئلہ حل ہو گیا. 12 راستے بنے تھے تو راستے کا مسئلہ حل ہو گیا. پانی کے اندر 12 راستے بنے تو ڈنڈا پانی کو مارا تو 12 راستے بن گئے. ہر قبیلہ ایک راستے میں چلا اپنے راستے سے, تو 12 راستے بنائے, 12 جگہ جاری کیے پانی کی. اب مسئلہ بھوک کا آیا تو بنی اسرائیل کو 40 سال اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے منوسلوا پلایا. منوسلوا, اور منوسلوا کیا تھا کہ دھنی بنائی بٹے رہے اور پکا پکایا حلوہ. اس کو منوسلوا کہا کہ دھنی بنائی بٹے رہے پکا پکایا حلوہ, یعنی منوسلوا. ایک نمکین چیز ہوتی تھی, ایک میٹھی چیز ہوتی تھی. بٹے نے دھنی بنائی ان کے خیموں کی چاروں طرف جمع ہو جاتی تھی اور یہ پکڑ لیتے تھے, اور دھنی بنائی ہوتی تھی بس اس کو کھا لیا کرتے تھے. اور رات میں جیسے شبنم کے قطرے پتیوں میں جم جاتے ہیں, اس طرح پتیوں کے اوپر رات میں اللہ کی طرف سے حلوہ اترتا ہے. وہ پتیوں میں جم جاتا, لیئر اس کی جم جاتی اور وہ فرش لیتے تھے اس میں, وہ لیئر سے حلوہ آتا تھا, اس حلوے کو کھاتے تھے. یہ روزانہ 2 چیزیں کھا رہے ہیں, پکی پکایا دھنی بنائی بٹے ہیں اور پکا پکایا حلوہ, یعنی منوسلوا. یہاں تک آتا ہے قرآن پاک کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ 40 سال کھلایا, 40 سال کی معمولی بات, 40 سال کھلایا یہ منوسلوا. یہاں تک کہ کھاتا کھاتا اٹھتا گئی. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام سے, کیا ہم کو نہیں کھایا جا رہا ہے, اب ہمارے لیے مسور کی دال, پیاز اور ککڑی اس کا انتظام کر دیا. مسور کی دال, پیاز اور ککڑی یہ مانگا کہ ہمیں یہ لائی. ابھی کھاتے کھاتے اٹھتا ایک آنے بیان کر رہے تھے, مانگا بنی اسرائیل نے اور آ گیا تقریب والوں کے حصے میں. جماعت میں مسور کی دال بہت پکائی جاتی ہے, وہ جلدی کر جاتی, جلدی پک جاتی, اور اس میں جوڑ بھی بہت ہے, اتنی پک جاتی ہے. اس میں ناشتے کرتے خدا برکت ہوگی, برکت کے نام سے صبح ناشتے کو کھلا دیتے ہیں ساتھی, کوئی برکت ہوگی. شادی ہوئے تو برکت والی دالیں بھی کھاتے ہیں, کون کھاتا ہے ناشتے میں, تو صبح ناشتے تک چلتی ہے. ذرا جوڑ ہے, اس لیے کہتے ہیں مرغے میں توڑ ہے, دال میں جوڑ ہے. مرغے میں ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہیں, ہر آدمی ذرا ٹانگ کو ہوتی ہے, کوئی ٹانگ میرے حصے میں آ جائے, اس کے حصے میں آئی وہ 2 ہی تو ہے. تو یہ کہتے ہیں جوڑ ہے دال میں اور مرغے میں توڑ ہے. تو یہ دال پکتی ہے, بھوک جاتی, بار بار پکتی رہتی ہے.
ایک جگہ کا بڑا عجیب کارگزاری ہوئی نا، ایک جماعت گئی ایک گاؤں کے اندر، اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ان کے برتن نہیں بھولنے دیں گے، دعوت ہوتی ہے ایک ہفتے پھیلی جماعت، روزانہ دور بعد مسور کی دال، روزانہ دور بعد مسور کی دال بنا، جس مسجد میں جائیں وہیں مسور کی دال کے علاوہ کچھ نہیں، ایک ہفتے تک مسور کی دال کھاتے رہے بیچارے۔ جب وہاں سے چلے نکل کے گاؤں میں ہو کر پیدل، تو راستے میں لوگ گھر چلا رہے تھے کھیت میں، تو جماعت نے پوچھا بھائی کیا بول رہے ہو کہ مسور بول رہے ہیں، مسور بول رہے ہیں، تو وہ بولے کہ مسور بول رہے ہیں، جماعت والے بولے کہ اپنے حساب سے بولنا، ہم تو آئیں گے، اپنے حساب سے بولنا، اپنے اپنے گھر کے لیے، ہم تو آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں بھی مسور، کھانے میں بھی، اور باہر بھی ہل چل رہا ہے تو مسور، تو یہ کہا بڑا میں نے چیف صاحب نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ ہمیں مسور کی دال چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں پوری کی، برسوں کھلایا، اور پریشانی دور کی بنی اسرائیل کی۔ اور تیسری مدد دین پھیلنے والی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور جادوگروں کو ہدایت دی۔ وہ ڈنڈا عصا بن گیا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگر تو سمجھ، جادوگر تو جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ جادوگروں نے تو اپنی رسیاں ڈالی تھی میدان میں، وہ رسیاں صاف بن گئی، لوگوں کی نظر بندی کر دی انہوں نے، اب وہ رسیاں صاف ماننے لگی، سانپ رہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، تو یہ بھی ذرا خوف زدہ ہو گئے، تو جادوگر اسی وقت سمجھ لیے تھے کہ یہ جادوگر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جادوگروں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیوں کہ جادوگر سے ڈرا نہیں کرتا، بھائی کھلاڑی سے ڈر کیسے جائے گا، پہلوان سے ڈرے گا کوئی؟ ان کا یہ ڈر گئے ہیں تو اس کا مطلب جادوگر نہیں ہے جو ہمارے جادو سے ڈر رہے ہیں۔ بس آپ نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا، وہ ڈنڈا سچ مچ کا الطاف بن گیا حقیقت والا، اور اس اجزائے نے سارے سانپوں کو نکلنا شروع کر دیا، ان کو سب نکل گیا، وہ بس جادوگروں نے تلوا پڑ لیا، وہ سارے اسلام میں آ گئے، ایمان لے آئے اللہ پر، تو دین پھیلا، تو ضرورتیں پوری ہوئیں، کھانے کی، پیٹ کی ضرورت اور پانی کی ضرورت سب پوری ہوئی، اور پریشانیاں دور ہوئیں، اور دین پھیلا۔ تو مولانا یہ آیتیں پڑھ کے ثابت کرتے تھے، میں تو عالم نہیں ہوں تو مجھے وہ آیتیں نہیں معلوم ہے، لیکن مولانا سے میں ان کی زبان سے یہ سب سنا ہے، تو مولانا آیتیں پڑھ کے اس کو ثابت کرتے تھے، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اس امت کے ساتھ بھی اللہ یہی کرے گی، جب یہ امت دین کا کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور دوسری مدد یہ آئے گی کہ غیبی طریقے سے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، اور تیسری مدد یہ آئے گی کہ اللہ اس امت کے اسباب کو اور اس امت کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے اور دین کو زندہ کریں گے۔ ہمارے معمولی درجے کا ساتھی بالکل ان پڑھ جب وہ اس کام میں لگتا ہے تو ایسی فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، ایسا اخلاص آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندہ کرتا ہے، اس کے ذریعے دین زندہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بے پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام جو شروع ہوا وہ بے پڑھے لکھوں سے شروع ہوا ہے، یہ بے باکیوں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ، اور بے باکی بالکل ایسے ہوتے تھے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا کوئی، ایسے لوگ ہوتے تھے، لیکن ایسے بنے ہوئے کہ کل وہ بات آئی تھی نا، ایک میواتی جماعت میں وہ کھانا نہیں کھاتے تھے شام کا، ان سے کہا نہ تو صاحب سناتے تھے یہ بات میں، ان سے کہا کہ میاں جی کیا بات ہے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم ہدیہ دے دیتے ہیں آپ کہ نہ یہ بات نہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب میں رات کا کھانا کھا لوں تو صبح کی نماز میں دور نہ آ یہ بات، جب میں رات کا کھانا کھا لوں صبح کی نماز میں دور نہ آ۔ ایک میواتی صبح کی نماز کے دور کو دیکھ رہا کہ میری نماز میں نور آ رہا ہے، اگر کھانا کھا لوں گا تو نور نہیں آئے۔ ایسے میواتی دیہاتی ایسے پکے بنے ہوں، ایسی صفات پیدا ہوں ان کے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نظر جو ہوتی ہے وہ دل کے اوپر، اور اللہ کی نظر عمل کے اوپر ہوتی ہے، یہ آدمی کر کیا رہا اور اس کے دل میں کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں دل کو بھی بدلنا ہے، دل کے اندر اپنی نیت کو بدلنا اور اپنی زندگی کو بدلنا۔ یہ جوڑ اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی بدلے، زندگی میں تبدیلی آئے، یہ نہیں کہ جو ڈھرا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، صاحب جوڑ میں بھی ہو جائے اور پھر بھی وہی ڈھرا، جوڑ میں جانے کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ بھائی آدمی کچھ طے تو کرے، جب جوڑ میں آیا ہے وہ طے کرے، طے کیا کرے بھائی، یہ طے کر لے کہ ابھی تک تو میری نماز ایسی چل رہی تھی، لیکن اب میں طے کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز تبدیل ہوں گا تو پڑھوں، یہ طے کرے آدمی جوڑ کے، لیکن طے کریں ہم لوگ سارے اب تک میری نماز بھاگ دوڑ سے ایسی ہو رہی تھی،
بے فکری کے ساتھ مقصد والی نماز اب میں طے کرتا ہوں اس جوڑ کے اندر کہ اب میں موت تک 5 وقت کی نماز تکبیر الاولیٰ پڑھوں گا جماعت طے کر لیں. ایسی طے کرنے کی چیز یہ ہے کہ بھائی ابھی تک میرا گشت ایسی ہوتا تھا, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. اب میں طے کرتا ہوں اس جوڑ کے اندر کہ میں پابندی سے گشت کروں. ابھی تک ایسی ہوتا تھا کبھی تعلیم میں بیٹھ گیا کبھی نہیں بیٹھا. اب میں طے کرتا ہوں کہ میں پابندی سے بیٹھوں گا. یہ چیز ہوتی ہے طے کرنے کی. جب آدمی طے کرے گا تب زندگی بدلے گی اس کی. جب تک طے نہیں کرے گا تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے بندے کی نیت کے اوپر. جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ تیرے نیت کر لی تو اللہ کا فیصلہ ہو جائے کہ تیری نیت کو ہم پورا کریں گے. جب تو نے نیت کر لی, جب تو نے نیت کر لی تو اب فیصلہ ہمارا ہوگا, اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. طارق بن زیاد یہ پہنچے اسپین پہنچے اور وہاں جبل الطارق نام تھا اس کا. یعنی جس پہاڑ کے اوپر ان کی کشتیاں رکی ہیں جا کر کے جو اترے ہیں جس پہاڑ کے اوپر, اس کا نام تھا جبل الطارق. اب انہوں نے بدل دیا, اس کا نام کرتا ہے جبرالٹر. اس کا نام بدل دیا, جبرالٹر کر دیا. حالانکہ اس کا اصلی نام ہے جبل الطارق. تو طارق بن زیاد کی کشتیاں وہاں پہنچی اور وہاں اترے جا کر اور اپنی فوج کو جمع کر کے اور سب کا ارادہ کرایا ہے, دل کی نیت کو بدلا ہے. اور یہ کہا کہ تم یہاں آئے ہو تو تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہے اور تمہیں اس کے اوپر فتح حاصل کرنی ہے. اور پھر کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں, یا تو اللہ کا دین ہے یا ہماری قبر ہے. تیسری کوئی بات نہیں. یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یہاں پہ اور یا ہماری قبر میں نہیں, ہمیں واپس نہیں جانا یہاں سے. تو لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اس مرد مومن کی نیت پر اللہ نے سینکڑوں سال کا فیصلہ کیا. اور اسپین کے اندر 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اور سب سے بڑی مسجد قرطبہ وہ وہاں ہے جو بنی ہوئی ہے. لیکن ابھی ہماری جماعت گئی تھی وہاں, ہمارے ساتھی گئے تھے, انہوں نے کارگزاری سنائی تو بیچارے رونے لگے کہ جس قرطبہ کے اندر اذان ہوتی تھی اور آج وہاں کلیسا بنا ہوا ہے, مسجد کے اندر آج چرچ بنا ہوا ہے. اور جس مینارے پہ کھڑے ہو کر کے مؤذن اذان دیتا تھا اس مینارے کے اندر گھنٹا لگا ہوا ہے, عیسائیوں کا جو گھنٹا بجتا ہے. اور جوتے پہن کے چلتے ہیں وہاں پہ مسجد کے اندر, جوتے پہن جو دیکھنے آتے ہیں ٹورسٹ, وہ ٹورسٹ کی جگہ بن گئی ہے دیکھنے کی. یہاں پہنچ گیا معاملہ. حالانکہ 700 سال حکومت رہی ہے مسلمان. طارق بن زیاد کی نیت کے اللہ نے فیصلہ کیا 700 سال. لیکن جب عیش پرستی آ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات بدل دیے. اللہ تعالیٰ کسی سے رشتے داری تو ہے نہیں. علامہ اقبال رو کے اس چیز کو کہا کرتے تھے کہ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تیری ڈالیوں میں جب آتی ہم. یہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے رو کے کہ اے گلستان اندلس اسپین کو کہتے ہیں. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تیری ڈالیوں میں جب آتی ہم. ہمارا بھی ایک دور تھا میرے اندر کہ 700 سال مسلمانوں کی. تو میرے پیارے بھائیوں, سارے حالات مسلمانوں کے دعوت کے کام سے وابستہ ہیں. جب امت دین کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی ٹھیک کر دے اس امت کے لیے. دنیا کے حالات کے بھی فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف کہ زندگیاں بدلیں گی, حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ حالات کو ایسے بدل دیتے ہیں جیسے موسم کو بدل دیتے ہیں. چار دن موسم بدل جاتا ہے, دھوپ کی جگہ بادل آیا تو بارش ہونے لگتی ہے اور بادل کو چھانٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, دھوپ نکل آتی ہے. تو جیسے اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں ایسے جیسے موسم کو بدل دیتے ہیں ایسے حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. اس امت کے فخر کو اللہ غنا سے بدل دیں گے. اس امت کی ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت سے بدل دیں گے. اس امت کی پستی کو اللہ تعالیٰ بلندی سے بدل دیں گے. اس امت کے جہل کو اللہ تعالیٰ علم سے بدل دیں گے. آج جو حالات چل رہا ہے نا, یہ حالات بدل جائیں گے اگر ہم اپنے کو بدلنے کی محنت کریں. ہمارے بدلنے میں حالات کا بدلنا ہے. اگر مسلمان اپنے کو بدل لے تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا. حالات بدلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اللہ تعالیٰ ذرا دیر میں حالات بدل دیتے ہیں. دھوپ کی جگہ ایک دم بارش ہونے لگتی ہے, بارش ہوئی ہے دھوپ نکل آتی ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے حالات کو ایسے جوڑ دیتے ہیں جیسے ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دیتے ہیں. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر نہیں جوڑتا ہے, ڈاکٹر پلاسٹر ڈال دیتا ہے. اندر ہی اندر ہڈی جو جڑتی ہے وہ اللہ جوڑتا ہے آپ کے قدرت سے. تو جیسے ٹوٹی ہڈی کو اللہ جوڑتا ہے ایسے ٹوٹے حالات کو اللہ جوڑ دیتا ہے. حالات کا تعلق اعمال سے ہے اور اعمال کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق ایمان کی محنت سے ہے. جب ایمان کو بنانے کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا, اور جب ایمان بنے گا تو اعمال بنے گے, اور جب اعمال بنے گے تو حالات بن گے. سب کا حل دے کے کریں اللہ کے رسول پاک, ہر چیز کا حل دے کے کریں حضور پاک. ایسا نہیں کہ امت کو تنہا چھوڑ کے چلے گا, ہر چیز کا حل بتا کے رہیں.
لیکن امت کرنے کو تیار تو ہو. آج جو ہو رہا ہے کہ 20% فجر کی نماز میں آ رہا ہے. 20%. اگر 100 مسلمان ہیں محلے میں تو فجر کی نماز میں 20 مسلمان میں نہیں رسول. باقی سب سو رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ. فجر کی نماز چھوڑ تو سو رہا ہے مسلمان. اور مدد کے انتظام میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی مدد آ جائے اور فجر کی نماز چھوڑ تو سو رہا ہے. 100 میں 20 مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. صرف 20 مسلمان. مشکل سب سو رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر. علماء نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور دن بھر نحوست رہتی ہے اس کی. اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے دن بھر برکت رہے گی کام کے اندر اور دن بھر بشاشت رہے گی دل کے اندر کہ اس نے اللہ کا فریضہ ادا کیا ہے. یعنی مشورے کو ہٹانا پڑتا ہے. کیوں؟ ارے صاحب فجر میں ساتھی آ نہیں پاتے اس لیے مشورہ شامل کرتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوتا. جماعت کے ساتھی جو جماعت میں لگے ہوئے وہ نہیں آ رہے فجر میں تو کیا کام کر رہے ہیں دن کا بھی کہ فجر نہیں مل رہی ہے. اور ساتھی کیا کہتے ہیں کہ صاحب فجر میں اس لیے نہیں ہوتا مشورہ کہ ساتھی فجر میں آئے گی کا اس لیے ہم نے عشاء میں کر دیا. یعنی دین کو اپنے تابع کر دیا. دین کو اپنے تابع کیا نا کہ صاحب لوگ عشاء میں رہتے تو عشاء میں کر دو مشورہ. فجر میں رہتے نہیں تو فجر کا ہٹا دو مشورے. یعنی نہ اللہ تعالیٰ سے کرنے کی بات ہے کہ نہیں کہ دین کو اپنے تابع کیا ہے کہ بھائی تعلیم اس وقت ہوگی جو ہمارے ساتھی موجود ہوگی. فجر میں ہوتے نہیں تعلیم ہٹا دو. فجر میں ارے بھائی فجر میں نہ ہونے کا کیا سوال ہوتا ہے. دعوت کا کام کرنے والے فجر میں نہیں ہے. ایک گاؤں میں گشت ہو رہا تھا. ایک نوجوان نے متکلم بنا دیا. اصل کی بات ہے مداری بتائی مجھے تو مجھے بڑی عبرت ہوئی. میں نے صحیح بات نہیں ہے. اب وہ جماعت گشت کر رہی تھی محلے میں تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تہجد گزار اور سفید داڑھی اور بڑے پابند بڑے عبادت گزار. تہجد میں مسجد میں جا کے تہجد پڑھا کرتے تھے. اتنی پابندی صبح 3 بجے اٹھنا پابندی کا پوری زندگی. اب جماعت والوں نے کہا کہ بھائی ان سب مسافر کر دو. یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے پابند ہیں نماز کی تو برا مانیں گے. اگر ان کے سامنے ہم چلے جائیں گے تو سلام کر دو مسافر کر دو. چنانچہ متکلم صاحب آگے بڑھے سلام کر کے جیسے مسافر کیا تو اس بزرگ نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ فجر میں کہاں تھے. یہ پوچھا متکلم سے کہ فجر میں کہاں تھے آپ. بس نکل گئی ہوا ساری. پورے گشت کی ہوا نکل گئی. جو متکلم ہے وہی فجر میں نہیں تھا صبح. اور متکلم بنا ہوا اگر ڈوبا اور فجر میں تعلیم نماز انہوں نے فوراً آپریشن کر دیا. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا آپریشن کر دیتے. جیسے انہوں نے مسافہ کیا جو متکلم تھا فوراً انہوں نے آپریشن کر دیا. فجر میں کہاں تھے آپ کوئی جواب نہیں. فجر میں سو رہے تھے آپ. فجر میں سو رہے تھے. شام کو متکلم بنے ہوئے جس طرح دعوت کا کام کر رہا ہے اور پھر کہنا مدد نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی. تو میرے پیارے بھائیوں یہ جوڑ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. توبہ کر کے ارادے کریں کہ اب تک جو کچھ ہوا جو بھول چوک ہوئی جو غلطی ہوئی جو گڑبڑ ہوئی اس کی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ کے گھر میں. اور آئندہ اب نہیں کریں گے. آئندہ اب نہیں کریں گے. اب آئندہ پابندی کے ساتھ اس کام کو کریں گے. اس کام کو کھیل نہیں بنانا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ یوسف یہ کام ہے. یہ کہا یوسف یہ کام ہے. اگر تم اس کو کھیل بناؤ گے یہ کھیل بن جائے گا. اور اگر تم اس کو کام بنا کے کرو گے تو صدیوں تک سے انسانوں کی ہدایت کے راز اس میں چھپے گے. یہ فرمایا تھا اگر تم کام بنا کے کرو گے اس کو تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس کام میں چھپے ہوئے. صدیوں کے فیصلے ہو جائیں گے ہدایت کے اگر اس کام کو کام بنا کے کیا جائے. یہ نہیں کہ بھائی یہی کر دیا فارمیلٹی کے طور کام بنا کے کرنا. میرا کام ہے یہ. ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمیں یہ کام اپنا کام بنا کے کرنا ہے. اپنا کام سمجھنا ہے. یہ گنگا رام سیتا رام کا کام نہیں ہے. یہ عبداللہ اور عبد الرحمان کا کام ہے. میں ایمان والا ہوں میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ کہہ رہے ہیں اللہ صاف طور پر کیا ہے ایمان والو. یہ کہہ رہے ہیں ایمان والو یا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو تمہیں ایسی سوداگری نہ بتائے جو تمہیں عذاب دردناک سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ابھی بتانے کے لیے ذہن بنا رہے ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ بہت اہم کام بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے. جیسے اہم کام ہوتا ہے یونیورسٹی میں اور اگر کسی پیپر میں کوئی کریکشن آ جاتا ہے تو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کریکشن کو لے کر کے اور ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے
اور جا کر کے انویلیٹر سے اجازت لے کے اندر جاتا ہے اور سب سے پہلے متوجہ کرتا ہے. سب سے پہلے سارے لڑکوں کو جتنے امتحان دے رہے ہیں ان سب کے سامنے کہے گا کہ آئی ہیو یور اٹینشن پلیز. وہ سب ایک دم متوجہ ہو جاتے ہیں. متوجہ جب ہو جاتے ہیں تب کریکشن بتایا جاتا ہے. دیکھو یہ کریکشن ہے, سوال کرتا ہے وہ نوٹ کرنے سے. کوئی اہم بات جو بتائی جاتی ہے نا تو متوجہ کیا جاتا ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو پوری زندگی تیرے کام آئے گی, تو بچہ جو ہے بیٹا ایک دم متوجہ ہو جائے گا. کہ ہو جائے گا کان کھڑے کرنے میں نہیں کر لے گا کہ میرے باپ ایسی بات بتائیں جو پوری زندگی میرے کام آئے گی. ایسے اللہ نے متوجہ کیا ہے ایمان والوں کو اس کام کو بتانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی سوداگری نہ بتائیں, ایسی تجارت نہ بتائیں جو تمہیں عذاب دردناک سے بچائے. یہ متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب بتا رہے ہیں کام. اب اللہ تعالیٰ آپ کام بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو اپنے مال سے اور جان سے. یہ اللہ بتا رہا ہے, یہ کوئی آج کے بزرگ نہیں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ میرا کام ہے, یہ تجارت کی جا رہی ہے, تمہیں کام کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور پھر کیا کرو کہ اللہ کے راستے میں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اپنے مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. تجاہدون کا لفظ آیا ہے. مولانا صاحب کہتے تھے کہ تجاہدون کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وہاں دین کی کوشش مراد ہے, اس سے کہ دین کو زندہ کرنے کی کوشش, کہ اللہ کا دین زندہ ہوگا, اس کے لیے اپنا مال اور جان لگانا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ کہا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ رکھتے ہو. اگر ذرا بھی سمجھدار ہو تم تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. جو کام ہم تمہیں دے رہے ہیں, جو تجارت بتا رہے ہیں, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ذرا بھی سمجھ تمہارے اندر ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, ہمارا پیدا کر رہا ہے اپنے پاک کلام کے اندر, اس کا مفہوم ہے. اب یہی نہیں کہ کام بتا دیا یہ میرے سب اچھا ہے, اب اس کا انعام بتا رہے ہیں. جب تم یہ کام کرو گے تو اس کا انعام کیا ملے گا, اس کا ریوارڈ کیا ملے گا, اس کا بدلہ کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں اگلی آیت کے اندر. کیا بتا رہے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو سب سے پہلے اللہ کیا کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, کہ سب سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ تو پہلی نعمت ملے گی اللہ کی طرف کہ جو بندہ اس دین کے کام کو کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ انعام کے بعد انعام دیتے ہیں, ایک کے بعد انعام, ایک کے بعد ایک انعام دیتے چلے جاتے ہیں. اب اللہ انعام بتا رہے ہیں, یہی نہیں کہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے بلکہ اللہ انعام بتا رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں, وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ, اور ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اگلا انعام بتا رہے ہیں کہ وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, ایسے پاکیزہ صاف ستھرے مکان ہوں گے جو باغوں میں بنے ہوں گے. اور پھر آگے تک خوشخبری دے رہے ہیں ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی. اللہ جس کو بڑی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی. یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار, ایسے باغوں میں تمہیں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور ایسے مکان ملیں گے تمہیں رہنے کے لیے جو پاکیزہ ہوں گے, صاف ستھرے مکان. اس کام کے بدلے میں جب یہ تم کام کرو گے اور اپنا مال اور جان لگاؤ گے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہارے پہلے گناہ معاف کرے گا, پھر تمہیں باغوں میں جنت میں داخل کرے گا, اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور پاکیزہ مکان تمہیں دیے جائیں گے, صاف ستھرے مکان ہمیشہ رہنے کے لیے. اور اللہ خود اس کو کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. پھر مولانا فرماتے تھے کہ صرف آخرت میں نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ, کیونکہ آدمی کے دماغ میں کون یہ بات آتی ہے کہ چلو یہ تو آخرت کا مسئلہ ہو گیا, دنیا کا کیا, یہ آتا ہے نا دماغ میں دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دنیا کے مسئلے کو صاف کیا ہے, اور مولانا فرماتے تھے کہ اگلی آیتوں میں دنیا کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اور فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, اور وہ چیز بھی جس کو تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے, نصر من اللہ وفتح قریب. نصر من اللہ وفتح قریب, کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اور جس کام میں تم ہاتھ ڈالو گے اللہ تمہارے کام بناتا رہے گا. یہ دنیا کے کاموں کے لیے بشارت ہے. دعوت کے کام کیوں ہوگا, مولانا اس کو اس طرح بیان کرتے تھے. مولانا محمد صاحب انہیں کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو, میں نے خود سنا ان کی زبان سے. مولانا کہتے تھے کہ ان آیتوں میں دنیا کے کاموں کی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ دنیا کے کاموں کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے نصر من اللہ, کہ اللہ کی مدد آئے گی تمہارے ساتھ, وفتح قریب, اور جس کام میں تم ہاتھ ڈالو گے اللہ وہ کام بنا دے گا. جب تم اللہ کے دین کا کام کرو گے
تو اللہ کی مدد آئے گی تمہارے ساتھ اور پھر اللہ تمہارے کام بناتا چلا جائے گا. اور پھر آگے کیا کہا وہ بشیر المؤمنین, اور یہ بشارت ہے ایمان والوں کی. شروعات بھی ایمان والوں سے, آخر بھی ایمان والے ہیں. شروعات میں اللہ نے ایمان والوں سے کی ہے ایمان والوں کہ میں ایسی تجارت نہ بتاؤں, اور آخر میں بھی کہہ رہے ہیں بشیر المؤمنین, اور یہ بشارت ہے ایمان والوں کی. یہ کام ایمان والوں کا کام ہے. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو اپنا کام بنائیں, اس محنت کو اپنی محنت بنائیں. یہ ٹالنے والی چیز نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا, ٹال دیا دیکھا جائے گا, یہ وہ چیز نہیں ہے. دیکھا کچھ نہیں جائے گا, موت آ جائے گی تو کچھ نہیں دیکھا جائے گا. ابھی نہیں, اور موت آئے گی تو کبھی نہیں. ٹالنا ہے, 40 سال سے ٹالنا ہے, 4 مہینے نہیں, کیوں ابھی نہیں, 50 سال ہو گئے ابھی نہیں, ارے بھائی ابھی نہیں, اور موت آ گئی تو کبھی نہیں. پھر تو لگیں 4 مہینے موت آ جائے گی. ٹالنے والی چیز نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ محنت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی, اور ہم اس بات کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو شامل کر دیا کام کرنے والوں میں, کہ ہم ماشاء اللہ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں. اب یہ جوڑ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچا پکا ہو رہا ہے اس میں ہم نیت کو بدلیں اور پکا کرنے کی کوشش. یہ نہیں کچا پکا یہ نہیں, ہم کہیں گے پکا کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ پکا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایسی جوڑ تھا بغلے والی مسجد میں, ہمارے بزرگ نے خالد صدیقی صاحب تو وہ سنا رہے تھے کہ سارے علاقے والے آ گئے حضرت کی حیات میں, حضرت جی کو بات کرے, حضرت جی بڑے قیمتی لوگ آئے ہیں ایک علاقے کے, ان سے کیا کہنا ہے, ان سے کہنا کیا ہے. تو حضرت نے 2 باتیں فرمائی. یہ 2 باتیں ہمارے لیے دی ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ یہ فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ اس کام کو اپنا کام بنائیں اور جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کریں. یہ 2 باتیں کریں. کیا باتیں نہیں بھائی, اس کام کو اپنا کام بنائیں اور جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کریں. لہٰذا یہ بات ہمارے لیے بھی ہے. تو آپ نے طے تو ہم نے کر لیا کہ یہ کام ہم اپنا کام بنائیں گے, بنائیں گے نہیں بھائی, اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ. اب دوسری بات ہے جیسا کہا جا رہا ہے, جیسے کہا جا رہا ہے تو وہ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. بس تذکیر اس لیے ہے کہ یاد دہانی ہو جائے, جو جانتے ہیں وہ یاد آ جائے گھر میں, اس کے لیے تذکیر ہے. تو اس محنت کے 2 میدان ہیں. ایک میدان ہے بیرونی نقل و حرکت, کہ 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے دور اور دیر کے لیے جانا, دور سے دور. ہمارے بزرگ سلام صاحب فرماتے ہیں اکثر کہ اللہ کے راستے میں دور سے دور اور روزی کمانے کے لیے قریب سے قریب. سمجھے نہیں, سب سے اچھی روزی وہ مانی جاتی ہے جو اپنے گھر کے قریب ہو, اور سب سے اچھا یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دور سے دور جانا ہے. دور سے دور جانے کا ارادہ کہ ہم تو دنیا کے کناروں پہ جائیں گے, دنیا کے کناروں پہ جانے کی نیت کہ دنیا جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں جانے کی یہ نیت ہونی چاہیے. جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے وہاں اس کلمے کو لے کے جانا ہے. صحابہ کے یہ بنائے ہوتے تھے, صحابہ کے ارادے یہ ہوتے تھے کہ دنیا کا جہاں کنارہ ہے اور دنیا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارا گھوڑا جائے گا اور وہاں اسلام کو لے کے جائیں گے. اس پر تو ہوائی جہاز آتی نہیں, اس پر تو اونٹوں کی سواری اور گھوڑوں کی سواری تھی. اور صحابہ نے پوری دنیا کو ناپ دیا ہے. پوری دنیا میں قبر صحابہ کی نہیں ہے, گھوڑوں سے اونٹوں سے. ہماری جماعت بھی استنبول, ہم نے اپنی سفر ہے اپنی کسی مہینے کا آخری, اور استنبول جو ہے نا ترکی کے اندر ہے. استنبول وہاں جماعتیں جاتی ہیں. وہاں تھا پہلے سے معلوم تھا کہ وہاں صحابی رسول بلکہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. تو ہم نے ایک گھڑکی کو تیار کیا وہاں پہ 2-3 ساتھیوں نے, اس کی حجامت کی کہ بھائی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں بازار کی. تو بڑی خوشی تیار ہو گیا. ہندوستان گئے تھے, بڑی محبت کرتے تھے ہندوستان میں. تو بڑی خوشی سے گاڑی لے آیا تھا اور 2-3 لوگوں کو اٹھا کے اور وہ لے گئے. اور جانے کے بعد ہم نے جا رہے اللہ وہی بات ہوئی. تو ان کے حالات میں وہ ایک پتھر میں لکھے ہوئے اور اس میں وہ بات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے 90 یا 92 سال کی عمر تھی, 90-92 سال کی عمر, اور اللہ کے راستے اللہ کے رسول کی میزبانی کیے گئے. یعنی حضور ان کے گھر میں ٹھہرے, اللہ کے پیارے حضور مدینہ میں ان کے گھر میں قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بیوی بچے نے حضور کی خدمت کی ہے, میزبانی کی ہے. اور وہ 90 یا 92 سال کی عمر میں یہ کہہ رہے ہیں ان ضرور کے پاس یہ آئے مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے, مجھے نکالو اپنا گھر. تو 90-92 سال کی عمر میں نکلے اس آیت کو پڑھتا پڑھتا. بیٹوں نے منع بھی کیا کہ آپ وہاں پہ آئے, معذوری ہے, آپ نے تو زندگی بھر حضور کی خدمت کی ہے, آپ معمولی آدمی ہیں. تو اس لیے آپ بڑھاپے میں آپ روزے پہ حاضر کیجیے, آپ مسجد نبی کی نماز پڑھیے,
مدینے کے اندر مدینے کے بازار خود کی طرف جاتا ہے، لیکن کیا کہنا ہے ان گروپ کے پاپوں کو سکھانا یہ آج مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی، نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہر آگ میں نکلنا نکل گئے اور چلتے رہے جہاں تک انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں زندہ واپس نہیں جاتے، تو انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب جب تک میری زندگی ہے تو جب تک میں چل رہا ہوں اور جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے کہیں دفن مت کرنا جہاں انتقال ہو، بلکہ میری لاش کو میرے جنازے کو باندھ دینا گھوڑے سے اور تم میری لاش کو لے کے چلنا، میرے جنازے کو لے کے چلنا اللہ کے راستے میں، اور جہاں آخری پڑاؤ ہو آپ کا آخری اسٹیشن ہو وہاں دفن کرنا، تاکہ قیامت میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری جان میں جان رہی یہ میرے راستے میں پھرتا رہا، اور جب میرا انتقال ہو گیا تو میرا جنازہ تیرے راستے میں پھرتا رہا۔ یہ ہے راستہ اللہ کے دین کا راستہ، کوئی معمولی راستہ جس نیت کے ساتھ اور انتقال ہوا ہے وہاں دفن ہوئے، اور ہم نے بہت دیر تک ان کی زیارت کی، ان کی قبر کی، اس میں نماز پڑھی مسجد کے اندر، پھر وہ ساری عربی میں سارا لکھا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھ تو عربی جانتی ان سے میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ بتاؤ، وہ سب ان کے بارے میں پورا لکھا ہوا، کتنے بڑے صحابی اور استنبول میں دفن ہے، مدینے میں دفن نہیں ایسے ملیں گے صحابہ اللہ کے راستے میں، اور ہوائی جہاز سے نہیں گئے تھے، ہوائی جہاز تھے ہی نہیں اس وقت، نہ ٹرین نہ ہوائی جہاز نہ بس کچھ نہیں، اس وقت گھوڑا تھا اور یہ سوال کتنی قربانی دی ہے صحابہ نے اس دین کو پھیلانے، اس کلمے کو بلند کرنے، آج ہم ان کی بدولت سے آج مسلمان بیٹھے ہیں، بھارت جو دنیا میں آج ہوئی ہے یہ سب بہت دنیا کی لڑائی ہوئی، آج پوری دنیا میں کلمہ ہے، اذان ہے، نماز ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں میں کی ہے، اسی قربانی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کام ہم تک آ گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے تک پہنچائیں، اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس محنت کے دو میدان ہیں، ایک میدان ہے بیرونی مسئلہ پر اور دوسرا میدان ہے مقامی محنت، کہ واپس آنے کے بعد اپنے مقام پر اپنی مسجد وار جماعت بنا کر اور اپنی مسجد وار جماعت سے جڑ کر اور مقام پر یہ اعمال کرنا جن کو اعمال ہدایت کہا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہ فرمایا تھا اس مجلس میں کہ جیسے دنیا میں چیزیں حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے اسباب ہوتے ہیں، دنیا میں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسباب ہیں، آپ کے اسباب کو اختیار کرتا ہے تب چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو ایسے ہی دنیا میں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اسباب ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے آئے اس کے لیے اسباب ہیں، 4 اسباب ہیں ہدایت کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے والذین جاہدوا فینا، کہ اللہ کے راستے میں نکل گیا تو مجاہدہ کرے گا، اللہ اپنے راستے کی ہدایت دے گا، یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہدایت ملتی ہے آپ کو، تو یہ ایک سبب تو ہے اللہ کے راستے میں نکل کے مجاہدہ کرے، ناگواری برداشت کرے۔ اور دوسرا سبب ہے انابت، یہ آدمی الہی میں یونیک، کہ جو آدمی ہدایت کے لیے انابت اختیار کرتا ہے، طلب کرتا ہے ہدایت کو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے اطاعت کا مطلب ماننا، تو اطاعت وصیت و ہدایت ملتی ہے، اس لیے جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی، جتنی ہدایت ہوگی اتنا دین ہوگا، تو اطاعت سے ہدایت ہے، ہدایت سے دین ہے، دین سے کامیابی ہے، یہ پوری چین ہے۔ ہدایت آئے گی تو ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی تو دین آئے گا، اور جب دین آئے گا تو کامیابی ملے گی، آپ کو تو کامیابی ملے گی دین کی بنیاد پر، اور دین آئے گا ہدایت کی بنیاد پر، اور ہدایت آئے گی اطاعت کی بنیاد پر، اور اطاعت والا مزاج بنتا ہے مشورے کا، جب آدمی مشورے میں بیٹھتا ہے اور امیر کی مانتا ہے جماعت میں نکل کے تو اس کا مزاج اطاعت والا بنتا ہے، یعنی مان کے چلنا، ماننا، اطاعت کہتے ہیں ماننا، اسے کہتے ہیں مشورے میں ماننے کے لیے سے بیٹھنا، تو اطاعت جو ہے وہ ہدایت کے ملنے کا سبب ہے۔ صحابہ کی زندگی میں 100% اطاعت تھی، تو صحابہ کی زندگی میں 100% ہدایت تھی، 100% صحابہ 100% ہدایت یافتہ تھی، کیونکہ 100% اطاعت تھی ان میں۔ تو یہ 3 اسباب ہو گئے۔ چوتھا سبب جو ہے ہدایت کے ملنے کا وہ ہے دعوت والا ماحول، کہ جب دعوت والا ماحول ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ تو حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی بستی کے اندر اگر دعوت چل رہی ہے، کسی بستی میں اگر دعوت کا وجود ہے اور دعوت کی محنت ہو رہی ہے تو اس بستی میں ہدایت کے آنے کا سبب وجود میں رہے گا، اب اللہ سے ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ سبب موجود ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی بستی میں کسی محلے میں دعوت کا وجود نہیں ہے، دعوت کی محنت کا وجود نہیں ہے، اور بغیر دعوت کی محنت کی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے، تو پھر یہ دعا ایسی ہے جیسے بغیر نکاح کے اولاد کی دعا مانگے، نکاح کیا نہیں اور اولاد کی دعا مانگے،
تو مل جائے گی اولاد. حالانکہ اللہ اس کا قادر ہے کہ دیوار میں بچہ پیدا ہو, لیکن اللہ ایسا کرتا تھوڑی ہے. اللہ کی سنت تھوڑی ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ تمہارے بس میں جو ہے وہ تم اختیار کرو. اگر اللہ وہ کرے گا جو تمہارے بس میں نہیں. انسان کے بس میں نکاح کرنا ہے, لیکن اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد انسان کے بس میں نہیں ہے. یعنی کتنے ہیں جو ایک بھی بچہ نہیں ہوگا, ان کی کتنے تعبیر کرا دیا اور ذاتی کارے کرا دی, اور بعض ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس بہت ہو گیا. ایسا ہے, ایسا بھی ہے. ہر سائز کا بچہ ملے گا اگر ضرورت نہیں. ماشاء اللہ اتنے بچے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے ان کی بعض ایسے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ایک بچے کی طرف سے مجھ سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ وہاں پہ جاتے تھے دعا بھی کریے, اور اگر کہیں لے جانا ہو تو میں تیار ہوں, کیونکہ دودھ کا ہوتا ہے. ایک بچہ ہو جائے تو بیوی کی میری بیوی روٹی رہتی ہے. ہمارے استاد ہیں ابھی حیات ہیں, ایک بھی بچہ نہیں, اور بیچارے پوری زندگی ایک ہی ہو جاتا. تو نکاح کرنا ہمارے بس میں ہے, اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولاد اللہ دیتا ہے. ایسے ہی ہدایت والی محنت ہمارے بس میں ہے, لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے. وہ کیا ہے, وہ ہدایت والی محنت ہے. تو حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ بغیر ہدایت والی محنت کے, یعنی بغیر دعوت کی محنت کے ہدایت کی دعا مانگنا, یہ ایسے ہے جیسے بغیر نکاح کے اولاد کی دعا مانگنا. محنت ہے نہیں اور ہدایت کی دعا مانگی جائے نہیں. امام صاحب نے جمعے کے دن لمبی دعا کرائی خوب, اور ایک دم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کفر کا منہ کالا اور اسلام کا بول بالا. یہ کیا کر کے دعا ہو گئی اور سب جا کے سو گئے آرام. ایسے ہو جائے گا اللہ کا بول بالا, منہ کالا اتنا آسان ہے. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول مسجد نبی کے اندر دعا کر دیتے, سارے صحابہ آمین کہہ دیتے, اور پوری دنیا میں دین پھیل جاتا, ہدایت پھیل جاتی. پوری زندگی حضور کی مجاہدے سے بھری ہوئی, پوری زندگی اللہ کے رسول کی فکر اور ہم سے بھری ہوئی. پیٹ میں پتھر نہیں ہونا, پوری رات سفر کرنا ہے. یہ سب کیوں کیا ہے؟ کہ وہ سبب کے کرنے میں ہے کہ ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے. تو دوسری محنت جو مقامی محنت ہے وہ مسجد بار نماز کی محنت. اس محنت کا مقصد ہے ماحول کا بنانا. کہ بھائی ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں اس محلے کے اندر دعوت کی محنت ہو تاکہ ماحول بنے, اور ماحول سے دین آسان ہو جاتا ہے. جب ماحول بنتا ہے تو دین پر چلنا آسان. جیسے رمضان میں ماحول بنتا ہے تو سب کا روزہ رکھنا آسان, سب کا قرآن پڑھنا آسان, سب کا صدقہ دینا آسان, تراویح پڑھنا آسان. اور جیسے ہی عید کی نماز ہوئی تو پھر وہی سناٹا مسجد کیا ہے. اور ماحول جو بنے گا محلے کے اندر دین آسان ہو جائے گا. تو ماحول کے بنانے کی محنت ہے مسجد بار جماعت کی بنی, اور اپنی حفاظت کے لیے ہے کہ جو ساتھی مسجد بار جماعت سے جڑا رہے گا وہ ہرا بھرا رہے گا. جیسے پتی درخت سے جڑی رہتی ہے تو ہری بھری رہتی ہے سر سب, اور جس دن وہ الگ ہو جاتی ہے درخت سے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ڈاؤن فال, تو وہ نیچے آ جاتی ہے زمین پہ. اس کا سوال آتا ہے, اور ایک ہوا کا جھونکا اسے بہت دور پہنچا دیتا ہے. جو ساتھی مسجد بار جماعت میں جڑنے چلے گا انشاءاللہ وہ دین کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے. اور جو جماعت سے کٹ جائے گا, ماحول سے کٹ جائے گا, تو بس وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اور بے دینی کی جو ڈھکڑ چل رہے ہیں, بے دینی کے جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی فتنے کا شکار ہو. اس لیے اپنے کو اور اپنے ساتھیوں کو مسجد بار جماعت میں جوڑنا اور ماحول میں جڑ کر چلنا, تو یہ ماحول پھر ہمیں آگے لے جائے اور ترقی ہوگی انشاءاللہ ہماری. یعنی ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں لیکن ہماری ڈور جو ہے وہ مسجد بار جماعت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا وہ پتنگ اڑاتے ہیں سب کو پتنگ, تو پتنگ جو ہے وہ اوپر چلتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے پتنگ اڑانے والے سب پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈور ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب ڈور ہاتھ میں ہوتی ہے کسی کے تو پتنگ اوپر چلتی رہتی ہے, ترقی کرتی رہتی ہے. اور جس وقت میں وہ کسی کے ہاتھ میں مل جاتی ہے تو اس کی ڈور کٹ جاتی ہے, تو کٹی پتنگ ہے. تو کٹی پتنگ کا کیا ہوتا ہے؟ بہت نوجوان گھر کے جنہوں نے اڑائی ہوگی جانتے پر کٹی پتنگ کا کیا اثر ہوتا ہے. کٹی پتنگ اب اوپر نہیں جائے گی کیونکہ وہ ڈور سے کٹ گئی, لہٰذا اب وہ نیچے آئی. اب وہ نیچے آئی اوپر نہیں, اب ترقی ختم ہو گئی کیونکہ کٹ گئی. جب کٹ گئی تو اب نیچے آئے گی, وہ دھیرے دھیرے نیچے آتی ہے. اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کس نالے میں جا کے گرے گی, کچھ پتہ نہیں کس پیڑ میں جا کے پھنسے گی. اور اگر ان دونوں سے بچ بھی گئی تو نیچے بچے جو ہے ڈوبنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جو پتنگ آ رہی ہے ڈوبنا ہے اسے. اگر 4 بچے ایک پتنگ کو ڈھونڈنے تو کیا اثر پڑے گا؟ 4 بچے ہم نے دیکھا ہے میڈیکل کالج میں رہتے ہیں تو وہ اوپر دیکھا نا نیچے چل رہے ہیں, کبھی کبھی پیڑوں میں جا کے ٹکراتے ہیں. کیا ہوا تو پتنگ کو دیکھ رہے ہیں, پتنگ نیچے آ رہی ہے. انہیں یہی ہونے دیا تھا ہم کیا کر کے طرح کبھی نالی میں ان کا پیار پڑتا تھا, کبھی پیڑ کا ٹکراتے. میں ڈانٹتا تھا کہ تمہیں ہوش ہے
ارے وہ پتنگ آ رہی ہے، اب ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی ادھر سے سب دیکھ رہے ہیں جیت جا رہی ہے. اب اس پتنگ جو ہے نا اس کا کیا اثر بننے والا ہے، یعنی کہ چاروں ایک دم حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر، چاروں ڈوبتے ہیں اور وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہی ہوگا جو آدمی کٹ جائے گا، جو ماحول سے کٹ جائے گا، مسلمان جماعت سے کٹ جائے گا، وہ کٹی بدن بن جائے گا. اب کچھ پتہ نہیں کہاں پھنسے گا جا کر کے، کچھ پتہ نہیں کس خطرے میں جا کر پھنسے گا، کچھ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے کو اور اپنے ساتھیوں کو ماحول میں رکھو، ماحول سے جوڑو. اس ماحول میں رہنے سے ہماری حفاظت ہو جائے. اب ماحول میں رہنے کا مطلب کیا، جو 5 اعمال ہیں مسجد والے جماعت کے، جو اعمال ہماری حفاظت کریں، جس اعمال میں ہماری ترقی ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ مسجد والے جماعت کے جو اعمال ہیں یہ اعمال ہدایت، یہ اعمال مسجد ہے، یہ اعمال نبوت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال ہیں جو اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں قائم کیے تھے اپنے زمانے کے اندر. یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اعمال مسجد جن کو کہا جاتا ہے. ان 5 اعمال میں اپنے کو لگانا پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ. استخلاص مطلب ذہنی یقین کے ساتھ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنگل مائنڈیڈ ہو کر کام کرنا. سنگل مائنڈیڈ ہو کر کام کرا ہے، استخلاص خالص ہو کر کے کام کریں. کوئی اور چیز ذہن میں نہ رہے یہ بھی کرو وہ بھی کر لو، ایسے کیسے دین کا کام کرے گا. بلکہ استخلاص ہونا چاہیے کہ وہ سنگل مائنڈیڈ ہو کر کام کر رہا ہے. وہ ایک کام اللہ نے دے دیا ہے بس ہمیں اس کو کرنا ہے، اسی کام کو کرنا ہے. یعنی کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا آپ سے لے کر، ہمیں اللہ نے کام دے دی. تو یہ ہے اصل چیز میرے بھائی دوست. ان اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ روزانہ کا ہے، اس کو مشورہ کہتے ہیں. اور یہ مشورہ ہمارے کام کا بنیادی اصول ہے. ہر اسٹیج میں مشورہ ہے، ہر اسٹیج. ہمارا مسجد وار جماعت کا مشورہ ہے. مسجد وار جماعت کا جو مشورہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ہر گھر اور ہر فرد، کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی فرد نہ چھوٹے. یہ کارگزاری بات آئی کہ 100% مسلمانوں سے ملنا، 100% مسلمان اتنے رہ رہے ہیں ہماری مسجد کی چاروں طرف، ہر ایک سے ملنا، ملاقات کرنا، اللہ کے دین کی نسبت سے کوئی گھر نہ چھوٹنے پائے اور کوئی فرد نہ چھوٹنے پائے. ملاقات کرو ہر ایک سے. یہ ہماری مسجد وار جماعت کا نشانہ ہے. یعنی گھر گھر کی ہمیں کارگزاری لینی، ہر فرد کی کارگزاری لینی. تو مسجد وار جماعت کی سطح ہے. مسجد وار جماعت کا جو مقصد وہ کیا ہے کہ ہر گھر اور ہر فرد. اب اس سے اوپر جائیے تو مسجد وار جماعت سے اوپر کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ حلقے کا مشورہ ہوتا ہے. حلقے کا ہر مہینے حلقے کا مشورہ ہوتا ہے. ہمارے 6 حلقے ہیں تو 6 ہفتوں کے بعد ہوتا ہے. اس حلقے کی جو سطح ہے وہ یہ ہے کہ حلقے کے مشورے میں مسجد وار جماعت کی کارگزاری سنی ہے کہ بھائی ہمارے حلقے میں 40 مسئلے ہیں، 40 مسئلوں میں کیا کام ہو رہا ہے، ان کی کارگزاری سننا. حلقے کے مشورے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے تو وہاں کی بھی فکر کرنی ہے. ایسا نہیں چھوڑنا ہے، وہاں بھی فکر کرنی ہے. حلقے کے مشورے. اب حلقے سے اوپر جائیے تو ہمارے شہر کا مشورہ ہے، جو ہمارے سول کا مشورہ ہوتا ہے منگل اور جمعرات میں نہیں ہوتا، باقی پورے ہفتے ہمارا مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے میں ہمیں جو ہے نا وہ حلقے کے اثرات سارے حلقے جاتے ہیں اور وہاں پہ حلقوں کے مسائل سامنے رکھے جاتے ہیں. پورے شہر کا جو ہمارا مشورہ ہے سول لائن کا، وہ سول لائن میں سارے حلقوں کے ساتھ ہی پہنچتے ہیں. وہاں سارے حلقوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ دیکھنا ہوتا ہے. اس سے اوپر جائیے شہر سے اوپر تو پھر ہمارے صوبے کا مشورہ ہوتا ہے، یوپی کا مشورہ. تو اب 2 حصوں میں کر دیا ہے، 2 حصوں میں کر دیا یوپی کو کہ مشرقی یوپی اور مغربی یوپی دونوں کے 2 ہو چکے. تو اب وہاں پہ لے جا کر کے ضلعوں کا مشورہ ہوگا، وہاں ضلعوں کی کارگزاری چلی جائے گی کہ مشرقی یوپی میں اتنے ضلع ہیں، ہر ضلع کی کارگزاری ہے اس مشورے کے اندر جو صوبے کا ہو رہا ہے. اب اس سے اوپر جائیے تو کل ہند مشورہ، پورے ہندوستان کا مشورہ. تو پورے ہندوستان کا مشورہ ابھی ہوگا تو 7-8 لوگوں میں تھا، 7-8 لوگ ساتھی گئے تھے وہاں پہ لائی. وہ پورے ہندوستان کا مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے میں صوبوں کی کارگزاری ہوتی ہے. صوبوں کی کارگزاری دی جاتی ہے کہ آسام میں کیسا کام چل رہا ہے، بہار میں کیسا چل رہا ہے، جھارکھنڈ میں کیسا چل رہا ہے، کرناٹک میں کیسا ہو رہا ہے، گجرات میں کیسا، دلی میں کیسا. تو وہاں صوبوں کی کارگزاری تھوڑوں کی سامنے رکھی ہے. یہ ہو گیا پورے ہندوستان کا مشورہ. اب ہوتا ہے پورے عالم کا مشورہ. پورے عالم کا مشورہ 2 جگہ ہوتا ہے، پڑوس میں بنگلہ دیش میں. تو وہاں ملکوں کی کارگزاری ہوتی ہے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس ملک کے کیا مسائل ہیں، تو ملکوں کے مشورہ ہوتا ہے. اس طرح ہر اسٹیج پہ ہمارا کام مشورے سے بندہ ہوتا ہے. مسجد وار جماعت سے لے کے عالمی مشورے، پورے عالم کے مشورے، نیچے سے اوپر تک جا رہی ہے کارگزاری. سمجھے؟ اس لیے مشورہ ہمارے کام کا بہت اہم اصول ہے. مشورے کے ذریعے خیر آتی ہے اللہ کی طرف.
اور مشورے کے ذریعے دل جڑ جاتے ہیں، اور مشورے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور مشورے سے فکروں کا تازیہ ہے مشورہ کرنا، تو مشورے سے فکریں بہت ملٹیپلائی ہوتی ہے، اور مشورے سے فکریں جو ہے نا منتقل ہوتی ہے۔ مشورے کے بڑے فائدے ہیں، مشورے کے بڑے فضائل ہیں، سمجھیے نہیں؟ مشورے کی مثال ایسے ہے جیسے شہد، اور شہد کی جو نیچرل پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے اس کا نیکٹر نکال کے لاتی ہیں۔ نیکٹر جو ہوتا ہے پھولوں کا، وہ لا کے ایکومولیٹ ہوتا ہے ایک جگہ، اس کا شہد بنتا ہے۔ اور شہد کے بارے میں قرآن میں اللہ نے تعریف کی، فی شفاء للناس، کہ شہد میں اللہ نے سارے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو ایسے ہی مشورہ جو ہوتا ہے وہ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں رائے دی جاتی ہے، اور سب کی رائے لے کے فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ شہد کے مانند ہو جاتا ہے۔ جیسے شہد میں سب کے لیے شفا ہے، تو جو فیصلہ جو ہوا ہے مشورے سے، اس میں سب کے لیے خیر، مشورے سے جو بات طے ہوگی اس میں خیر ہوگی سب کے لیے، مشورے سے خیر ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف، اس کے بہت سارے واقعات۔ تو مشورے میں خیر ہے، مشورے سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، مشورہ دلوں کا جوڑ ہے، یعنی اور مشورہ نفس کا کاٹ ہے، مشورے سے نفس کٹ جاتا ہے، مشورے سے جو ہے نفس کٹ جاتا ہے۔ جب مشورے میں اپنے کو ڈال دیں گے ہم تو ہمارا نفس کٹ جائے گا، اس لیے ہمارے ساتھیوں کو اپنے کو پابند بنانا چاہیے مشورے کا، کہ ہم مشورے سے چلیں گے تاکہ ہم محفوظ رہیں اور ہم خیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو مشورے سے ساتھی کرتا ہے وہ خیر کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طرف خیر آتی رہتی ہے اللہ کی طرف، کیونکہ یہ مشورے سے چل رہا ہے۔ تو روزانہ کا مشورہ اجتماعی امور میں بھی ہے اور انفرادی امور میں بھی مشورہ کریں اپنے بڑوں سے، تاکہ انفرادی معاملات میں بھی خیر آئے اللہ کی طرف۔ مشورہ کرنے والے بڑے ترقی کرتے ہیں، جو مشورے سے ساتھی کرتے رہتے ہیں ان کی بڑی ترقی ہوتی ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ دو باتیں کہیں، ایک بزرگ نے ایک صاحب ہے، تو دو باتیں پکڑ لو، ایک تو مشورہ اور دوسرے خدمت، کہ ہم مشورے سے چلیں گے اور خدمت کریں گے لوگ، اس سے بڑی ترقی کریں گے۔ تو باقی بات صحیح بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، روزانہ کا جو مشورہ ہے مسجد جماعت کا، اس میں بڑی خیر و خوبی ہے، اس لیے اس میں پابندی سے بٹھانا ہے۔ اب مشورہ کرنے کی باتیں ہیں چند، مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں مشورے کے بارے میں کہ مشورے کی بنیاد امانت داری کے اوپر، مشورے کی بنیاد امانت داری کے اوپر، امانت ہے مشورہ، رائے آ رہی ہے وہ بھی امانت، فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی امانت ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا رائے دینے والے اور فیصلہ کرنے والے سے۔ تو مشورے میں یہ کی بنیاد امانت، اور مشورے کی بنیاد دو باتوں کے اوپر، ایک تو فکر ہے، دوسری اطاعت ہے، کہ فکر مند ہو کے بیٹھنا مشورے میں، اور مشورے میں ماننے کی نیت سے بیٹھنا کہ جو طے ہوگا وہ مانیں گے۔ تو دو باتیں فرمائی مولانا ابراہیم صاحب نے کہ مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی، مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی، اور جب فیصلہ ہو گیا تو ماننے کی 100% ذمہ داری۔ دو باتیں بتائیں، دو باتیں یاد رہیں گی بھائی، مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی، لیکن جب فیصلہ ہو گیا اب ماننے کی 100% ذمہ داری۔ یہ دو باتیں مولانا ابراہیم صاحب نے، دو باتیں اور بتائیں مولانا کہ مشورے کے اندر ایک تو اصرار نہیں ہے اور دوسرے استقبال نہیں، دونوں لفظ قرآن میں آئے، اصرار اور استقبال۔ اصرار کہتے ہیں اڑنے کو اور استقبال کہتے ہیں اکڑنے کو۔ تو مشورے میں نہ اڑنا ہے نہ اکڑنا ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں مشورے کے اندر، اڑنا بھی نہیں اکڑنا نہیں، اصرار اور استقبال دونوں چیزیں نہیں مشورے میں۔ اور دو باتیں اور فرمائی مولانا نے، یہ دو باتیں اور نہیں ہے، پوچھ اور پوچھ، پوچھ اور کہ میری پوچھ اونچی ہو جائے اور مجھے پوچھے، کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھے، ارے کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ پوچھے، ہم تو اللہ کے لیے مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پوچھے نا، ہم تو مشورہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے صاحب اب تو لاکھ لوگ زیادہ آنے لگے اور پیچھے جگہ ملتی ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے کہ کیا فائدہ مشورے کا۔ یہ شیطان مسودہ ڈالتا ہے، شیطان مسودہ ڈالتا ہے، یہ شیطان یہ کہتا ہے کیا فائدہ تھا ہم سے پوچھے گیا، ارے بھائی ہم تو ایک عمل میں شامل ہو گئے بس۔ اور یہ آتا ہے کہ جو مشورے میں شامل ہو جائے گا اس کو سارے اعمال کا ثواب ملے گا، مشورے سے جتنے اعمال وجود میں آئیں گے سب کا ثواب مشورہ کرنے والوں کو ملتا ہے، مشورے میں بیٹھنے والوں کو۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ مشورہ دے، تو چاہے ہمارے شہر کا مشورہ ہو یا عائشہ کا ہو یا مسلمان جماعت کا ہو، کوئی مشورہ ہو اس کو ہلکا نہ سمجھے آگے، بلکہ اس میں خیر سمجھے، جانے کے اندر مشورے میں خیر ہے۔ تو اس طرح سے تو اپنی رائے کو بھی امانت سمجھ لیں، امانت سمجھ کے پیش کر سکتے۔ اور مشورے میں دو باتیں ہوتی ہیں، دو عنوان ہوتے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے کا جائزہ اور اگلے 24 گھنٹے کی تجویز، کہ پچھلی کارگزاری لے لی اور آگے کی تجویز کر لی، اگلی پلاننگ کر لی، اگلے 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے،
اور مختلف تقاضے ہوتے ہیں مسجد و جماعت میں، ان تقاضوں کے اعتبار سے جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ 4 مہینے کی جماعت بنی ہے تو 4 مہینے کی جماعت بنائی جائے گی تشکیل کرنے کے لیے، وصولی کرنی ہے تو وصولی کی جماعت، قلعے کی جماعت بنانی ہے تو قلعے کی جماعت کی بھی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ 3 دن کی جماعتیں تو عام طور پر 3 دن کی تشکیلیں ہوتی ہے نا، اس طرح سے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے نہیں، کوئی حج کر کے آیا اس کی مبارکباد دینا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، یہ بھی مسجد و جماعت کا کام۔ کسی ساتھی کو تشکیل کر کے قلعے میں بھیج دیا تو اس کے پیچھے اپنی عورتوں کے ذریعے، اپنی مستورات کے ذریعے اس کے گھر کی خیر مستورات کے ذریعے مستورات کرنا اس کے گھر کی، تاکہ پتہ چلے اس کے بیوی بچے کس سال کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ہمارے بڑے ترجیح ہوتے ہیں، یہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب مسجد و جماعت کے کام، سارے کام اس طرح سے مشورے میں مختلف قسم کی جماعتیں بنیں گی۔ اب یہ جماعتیں جو بنی ان جماعتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، ان کو عمل میں لانے کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں کم سے کم، ورنہ 8 گھنٹے کی بات آگے کی، ورنہ کم سے کم 2.5 گھنٹے کہے جاتے ہیں۔ اور یہ 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے روزانہ کی، اس کے بارے میں حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت 2.5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں تو حضرت نے یہ فرمایا کہ یعنی اعمال دعوت کو گھر گھر میں زندہ کرنے کی محنت کرتے ہوئے کچھ انعامات میں لگے، ہر گھر میں اعمال دعوت زندہ ہو جائے، اور میں اس میں لگا ہوں، یعنی اس میں وہی ہر گھر کی اور ہر فرد کی فکر کرنی 2.5 گھنٹے کے ذریعے، اور ساتھیوں سے ملنا، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنا، اور ان کے گھر پہ جا کر کے ملاقات کرنا اطمینان کے ساتھ۔ جیسے کل سے دوسری دفعہ بات آئی کہ بھی بیٹھ کے بات کریں، تو اصل بات تو یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ موقع مل جائے اور اس سے کہیں ذہن بنائیں کہ بھائی گھر میں بیٹھنا ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذہنی اچھی سے بات ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے اطمینان ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے عام طور پر لوگ بٹھانے لے جاتے ہیں گھر میں تو کہتے ہیں بھائی چائے کے لیے ذرا ٹائم مل جاتا ہے، آدمی مشغول ہے، اگر بٹھائے گا گھر میں تو چائے بنوائے 20 منٹ چائے بنے گی، پی جائے گی، تو ٹائم مل گیا۔ اور ایک بہت فائدہ یہ ہوتا ہے، جو فائدہ اصل فائدہ جو بتایا وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر تجسس ہوتا ہے، عورتوں کے اندر تجسس والی فطرت نہیں ہے۔ تجسس کرنے والا کیوں میں رہنا، پورے دن معلوم کرنا کیا ہو رہا ہے، یہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے۔ اب کوئی آدمی اندر آیا گھر میں، وہ بیٹھ گیا، تو عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتی ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں آیا یہ آدمی ہمارے آدمی کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر فکر ہوتا ہے، اندر گھستے ہی فوراً کون آیا بھائی، کیوں آیا بھائی، تو پردہ کھینچ کے اور ایک دم کھڑی ہو جائیں گے کنارے پہ، بھائی سنو کیا کر رہا ہے۔ اب جیسی انہوں نے سننا شروع کیا تو وہاں تو قلب نماز کی بات ہو رہی ہے، ایمان آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بات ان کے کان میں بھی جا رہی ہے، ان کے کان میں بھی جا رہی ہے۔ اور ایک طرح سے جب آپ تشکیل کر رہے ہیں نا، تو تشکیل کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، اندر راستہ ہموار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ اگر وہ آنا کھانی کرے گا بھی، ارے بیوی بچے ہیں تو بیوی کہتے ہیں کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، تو اس نے بات سن لی، اس کا بھی ذہن ہموار ہو گیا۔ آپ تشکیل کر رہے ہیں تو بیوی بھی ہموار ہو رہی ہے دین کی بات سننے سے، اس کو بھی دوست پہنچ رہا ہے، ترغیب ہو رہی ہے اس کو کہ دین کا کام بھی کوئی کرنے کا کام ہے، دین کی محنت بھی کوئی محنت ہے، ورنہ سمجھتے نہیں لوگ اس کو محنت۔ تو عورتیں عام طور پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اگر ایسا موقع نہ ہوا کہ عورتوں نے کھڑے ہو کر کے پردے کے پیچھے نہ سن سکی، تو وہ آدمی جب چلا جائیں گے نا، ہمارے 2 ساتھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں نا، تو عورتیں اپنے خاوند سے پوچھتی ہیں، عورت پوچھیں گی کون تھے جو آئے تھے، وہ کون تھے، تو پوچھیں گے کیوں آئے تھے وہ، اب وہ تو بولے گا وہ کہہ رہا تھا وہ مسجد میں نماز کو بھر دیتے وہ کیوں آئے تھے، تو وہ اس لیے آئے تھے وہ چلے کی جماعت بن گئی، تو وہ میری تشریح کر رہے تھے وہ تم بھی چلے جاؤ، تو میرے لیے آئے تھے مجھے تیار کرنے کے لیے، اس لیے آئے تھے، تو وہ فوراً اگر ذہن بن گیا اس کا چلے نہ جاؤ، چلے جاؤ اگر وہ آئے تھے جیسے چلے جاؤ جماعت۔ تو یہ فائدہ ہوا اندر بیٹھنے سے کہ وہ عورت پوچھے گی کون تھے کیوں آئے تھے، تو بتائے گا کیوں آئے تھے کیوں آئے تھے، تو اندر بیٹھ کے اطمینان سے بات کی جائے، بیٹھ کر 2.5 گھنٹے کے اندر، اور پھر اس کی تشکیل کی جائے۔ 3 دن سے لے کے 3 چلے کی تشکیل ہے ہماری۔ اب 2.5 گھنٹے لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ صبح میں مشغول ہوتے ہیں، بھائی 8 بجے کلاس جانا ہے، یہاں تو ہماری یونیورسٹی میں 8 بجے کلاس ہوتی ہے۔ اچھا بعض لوگ کلاس نہیں جانا کسی کو، فیملی والے تو انہیں بچوں کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے صبح میں، بعض لوگ اسکول میں، تو صبح کا وقت بعض لوگوں کے پاس مشغولی کا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ صبح میں نہیں دے پا رہے ہیں ٹائم 2.5 گھنٹے کا، تو آپ کسی وقت بھی دیں، اور کے بعد دے دیجیے، اثر کے بعد دے دیجیے، مغرب کے بعد دے دیجیے، عشاء کے بعد دے دیجیے،
جب آپ کے پاس موقع ہو اس پر 2.5 گھنٹے دے دیجیے. میاں جی بہرحال صاحب نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر 2.5 گھنٹے ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر دو حصوں میں دے دو. آپ بھائی کچھ وقت صبح میں دے دو, کچھ وقت شام میں دے دو, ایسے دے دو دو, ایسے 2.5 گھنٹے ہو جائیں گے آپ. تو روزانہ 2.5 گھنٹے پابندی سے لگانا اپنے محلے میں, اور اس بارے میں کافی ماشاء اللہ بات آ چکی ہے. اس لیے میں اگلا عمل لیتا ہوں, وہ ہے روزانہ کی 2 تعلیم. ایک تعلیم مسجد کی ہے, ایک تعلیم گھر کی ہے. اور یہ تعلیم جو ہے نا, اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. تعلیم ایمان کو بڑھاتی ہے, اور تعلیم جو ہے وہ عمل کا شوق پیدا کرتی ہے. تعلیم کے ذریعے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمل کا بھاؤ کیا ہے, یعنی عمل کرنے پہ ملے گا کیا, عمل کا اسکوپ, عمل کا بھاؤ, عمل کا نفع, یہ سامنے آتا ہے تعلیم کے ذریعے. اس لیے تعلیم کے ذریعے ایمان بھی بڑھتا ہے, عمل کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور عمل کرتے وقت فضیلت یاد آ جاتی ہے کہ اس عمل کرنے میں کیا ملے گا. جیسے مولانا عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, اس میں ایک ساتھی تصویر پڑھ رہا تھا, تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو اس نے کہا کہ جنت میں پودے لگا رہا ہوں. یہ جواب دیا انہوں نے, جنت میں پودے لگا رہا ہوں. تو سبحان اللہ کہتا ہے آدمی, تو اس کے نام پہ جنت میں پودے لگے رہا ہے. یہ فضیلت سنی اس نے کتاب کے اندر. اب سبحان اللہ کہتے وقت یہ فضیلت یاد آ گئی اسے. اب اس فضیلت کی امید پہ وہ ذکر کر رہا ہے. تو اب اس میں عمل کی طاقت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, عمل کی طاقت بڑھ جائے گی اس میں, جب اسے امید ہے زندگی میں ملنے والا ہے اس عمل کے اوپر. تو آپ کتنا ذوق اور شوق سے کرے گا, تو مجھے بہت بڑی چیز ملنے والی ہے, بہت بڑی چیز ملنے والی. تو فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. ایمان بڑھتا ہے خدا کی تعلیم سے, اور عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا. آدمی عمل پر پڑ جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اب سردیاں آنے والی ہیں, ہمارے یہاں سردی بہت پڑتی ہے جنوری میں. اب جنوری کی بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے مثال کے طور پر, بہت شدید. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیجیے کہ یہ مجمع ہے جیسے یہاں, اور رات کے 10 بج رہے ہیں, رات کے 10 بج رہے ہیں, اور یہی مجمع بیٹھا ہوا ہے پورا یہاں پہ اسی مسجد کے اندر, اور سب سردی بڑی جنوری کی کوہرا پڑ رہا ہے. اس وقت میں ایک کوئی بزرگ آئے محلے سے, کسی دوسرے محلے سے, اور آ کے انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھائیوں ایک بہت اہم کام آ گیا ہے, اور بہت ضروری کام آ گیا ہے. وہ یہ کہ میرا بیٹا آیا تھا سعودی عرب سے, اور وہ ابھی شام میں گیا ہے, اور صبح فجر کے بعد اس کی فلائٹ ہے. چلا گیا وہ دلی, اور دلی پہنچ گیا ہے, لیکن پاسپورٹ بھول گیا ہے. پاسپورٹ گھر تو بھول گیا ہے, بغیر پاسپورٹ کو سفر ہو نہیں. اچھا وہ اگر آتا ہے اور بھول جاتا ہے تو سارا ٹائم نکل جائے گا, فلائٹ چھوٹ جائے گی. تو کوئی اچانک بندہ اس مجمع میں سے ایسا ہو کہ وہ ابھی رات میں 10 بجے چلا جائے اس پاسپورٹ کو لے کے, اور دلی میں کھڑا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, وہ اس پاسپورٹ کو دے کے آ جائے دلی, تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا اگر کوئی ایسا کام کر دے. تو اگر وہ اتنا کہیں گے نا تو سناٹا ہوگا مجمع کے اندر, سناٹا چھا جائے گا. چائے بھی کوئی کھڑا ہو, کوئی کھڑا ہوتا ہے ایسے نہیں, چائے بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے فیصلہ بدلا, ان کی بات کو بدلا, اور انہوں نے کہا کہ بھائیوں میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی چلا جاتا تو میں ابھی 2 لاکھ کا چیک دے دیتا ہوں, جو جاتا ہوں سب 2 لاکھ کا چیک دے دیتا ہوں, دے دے جو بھی جائے گا. تو بتاؤ کوئی بچے گا کھڑے ہونا سے دلی جانے کا نفع جب سامنے آ گیا تو کوئی بچے گا. فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کی قیمت, عمل کا بھاؤ سامنے آتا ہے, اس سے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی یہی کرنا ہے تاکہ گھر میں بیٹی دینداری کا ماحول بنے. جو بتایا ابھی گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے. ایمان والوں اپنے کو, اپنے اہل ویال کو نہیں جہنم کی اس آگ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر, یعنی ان کو دیندار بناؤ. جہنم کی آگ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار بناؤ اپنے گھر والوں کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ پابندی سے اعمال ہونا چاہیے روزانہ سے, ٹھیک ہے نہیں ہے. ہاں, اور ہفتے کے 2 گشت, یہ گشت والا عمل جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کے اندر, جیسے گیس ہوتی ہے. اور گشت والا عمل ایمان کو اتار دیتا ہے, باطل کو اجاڑ دیتا ہے. گشت والا عمل جو ہے نا ایمان کو اتار دیتا ہے دل کے اندر, دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا ہے گشت, اور باطل کو اجاڑ دیتا ہے. باطل کی جڑ کٹتی ہے گشت والے عمل. گشت کی چوٹ جو ہے نا وہ برائیوں کے اوپر پڑتی ہے جب گشت کیا جاتا ہے. یہ سب سے طاقتور عمل ہے ہمارے اسلام کے اندر گشت والا عمل. اس لیے اس کو فکر و فکر کے ساتھ, صبر و اصول کے ساتھ, یعنی اصولوں کی رعایت کے ساتھ بھی اس گشت والے عمل کو کرنا ہے. اپنا گشت اور دوسرا گشت, دوسرا گشت دوسرے معاملے میں کرنا چاہیے, اور وہاں پہ بھی انہیں اعمال کو کھڑا کرنا, اور وہاں کے لوگوں کو تیار کرنا دوسرے گشت کے ذریعے.
اور جماعت بنا کر کے جانا دوسرے رشتے میں. جماعت دوسرا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, جماعت میں برکت ہوتی ہے. تو جماعت بنا کے جب دوسرے رشتے میں جائیں گے تو انشاءاللہ نئی نئی مسجدوں میں کام کھڑا ہوتا چلا جائے گا. جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جہاں پہلا رشت بھی نہیں ہو رہا ہے وہاں دوسرا رشتہ, جہاں کام ہے ہی نہیں, جہاں اعمال ہے ہی نہیں, وہاں پہ جا کر دوسرا رشتہ ہے تو انشاءاللہ اس کا کام دھندہ ہو جائے گا دوسرے رشتے سے. یہ ہفتے کا عمل ہے. اور مہینے کے 3 دن ہیں کہ 3 دن کی جماعتیں بنا کر کے اپنی مسجد بار جماعت. اور اصل ترتیب کیا ہے 3 دن کی جماعت کی کہ بھی پرانے ساتھیوں کو تقسیم کریں ہفتوں کے اندر اور نئے ساتھیوں کی تشکیل کریں 2.5 گھنٹے کے ذریعے. 2.5 گھنٹے کے ذریعے نئے ساتھیوں کی تشکیل کی جائے گی اور پرانے ساتھیوں کی ترتیب بنائی جائے جو پرانے ساتھیوں کو تقسیم کر دیا جائے. جیسے 12 ساتھی ہیں کسی مسجد والے جماعت میں تو 4 ایک ہفتے میں, 4 دوسرے میں, 4 تیسرے میں. ابھی پرانے 12 ساتھی 3 ہفتوں میں تقسیم ہو گئے. اب نئے ساتھیوں کی تشکیل کریں 2.5 گھنٹے کے ذریعے. اب نئے پرانوں کے ساتھ مل کر کے وہ جمع کروانا پڑتا ہے. جب نئے پرانے ساتھ میں جائیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی, نئوں کی تربیت ہوگی. پرانوں کو محنت کا موقع ملے گا نئوں کو اوپر, تو نئوں کی جو تربیت ہوگی پرانوں کی ترقی ہوگی. اصل جماعت جو آئیڈیل جماعت ہوتی ہے وہ پرانوں کے ساتھ نئے جائیں. اگر سارے پرانے ایک ساتھ چلیں گے تو یہ کام کی طرف نہیں ہے. جب پرانے سارے مل کے چلیں گے تو کام کیا بڑھے گا, نئے ساتھی کیسے تیار ہوگا. تو نئے ساتھیوں کو تیار کرنا ہے 2.5 گھنٹے کی محنت اور پرانے ساتھیوں کو تقسیم کرنا ہے ہفتے کے اعتبار سے. اب پرانا نئے کے مقابلے میں جمع دے گی اللہ کے راستے. یعنی نیا ساتھی جو ہوتا ہے نا وہ سب کو پہلے 3 دن لگانا, 3 دن کے ذریعے اس کو ذہن سمجھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. یعنی بہت نئے ساتھیوں کی اس کام میں ضرورت ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کہ ہر فیکٹری کے لیے کچا مال چاہیے, را مٹیریل. تبلیغ کی فیکٹری کا کچا مال کیا ہے؟ تبلیغ کی فیکٹری کا کچا مال ہے کچا مسلمان. اور کچا مسلمان وہ نہیں ہے جو 5 اعمال نہیں جانتا. کچا مسلمان وہ ہے جو 5 نماز نہیں جانتا, جمعہ کا نماز نہیں. وہ ہماری فیکٹری کا کچا سامان ہے, کچا مال ہے, را مٹیریل. اس سے ہماری فیکٹری چلے گی. جب پروسیسنگ میں آتا ہے یہاں پر جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا کچا مسلمان اور پروسیسنگ میں آتا ہے. یہ کچا چمڑا کانپور میں بھیجے گا, کچا چمڑا. یہ جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہے نا اس میں گوبر لگا رہتا ہے, پھول لگا رہتا ہے, مٹی لگی رہتی ہے, بدبو آتی ہے. اب یہی کھالیں جب کانپور چلی جاتی ہیں تو ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے, وہاں بھی بدبو آتی ہے. جب پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہی کچا چمڑا پکا چمڑا بن جاتا ہے. اسی چمڑے کے بیگ, اسی چمڑے کے پاس, اسی چمڑے کے جوتے. کانپور کے جوتے مشہور ہے, کانپور میں 1000 روپے کا جوتا ملتا ہے. تو پروسیسنگ کے بعد یہ قیمتی بنا ہے. تو کچا مسلمان قیمتی بنے گا اس پروسیس میں آنے کے بعد. رنگ آتی ہے نا پتھر کو پھر جانے کے بعد اور سرخرو ہوتا ہے انسان روک میں جانے کا. اللہ کے راستے میں نکل کے آدمی سرخرو بنتا ہے اور کامیاب بنتا ہے. تو نئے ساتھوں کی تشکیل کر کے ان کو جماعتوں میں نکالنا, اس سے ہمارا کام بڑھے گا. اور ہمارے بڑوں کا ایک پیمانہ اور ہے کہ 3 دن کی جتنی جماعتیں نکلیں گی اتنی انشاءاللہ زندگی جماعت ہوگی. لیکن 3 دن کی جماعت ہوگی زندگی جماعت, یہ پیمانہ ہے بڑوں کو. تو 3 دن کی جماعتیں بڑھائیں اور روانگی کی پوری ہدایت دی جائے. انہیں نئے ساتھی جماعتوں کو ہوتے جاتے ہیں. اب نئے ساتھیوں کی بھی پوری ہدایت آنی چاہیے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا کرنا ہے. امیر کی اطاعت کرنی ہے, مسجد کے اندر رہنا ہے, اصولوں کی پابندی کرنی ہے, سارا کرنا ہے. اعمال دعوت کا اپنے کو لگانا ہے, ساتھیوں کو بھی لگانا, اپنے کو بھی لگانا. نقد جماعت بنانے کی محنت کرنی اور مسجد وار جماعت کو قائم کرنا, یہ کام کرنا ہوتا ہے. اور نقد جماعت جو نکلتی ہے دھیان سے نہیں نکلتی. نقد جماعت نکالنے کے لیے 3 باتیں بتائیے. 3 باتیں نقد جماعت نکالنے کی. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ پوری جماعت ایک فکر پہ آ جائے. یعنی پوری جماعت کی فکر ہونی چاہیے کہ نقد جماعت نکالنی ہے. نقد جماعت زندگی بھی نکالے, 4 زندگی بھی نکالے, کم سے کم 3 بھی نکالے. کوئی بھی جماعت کہیں بھی جائے وہ نقد جماعت نکالنے کی محنت کرے. کبھی جماعت نکلے گی, کبھی نہیں نکلے گی, نکلے یا نہ نکلے, لیکن نقد جماعت نکالنے کی محنت ضرور ہونی چاہیے. اس محنت میں ساتھیوں میں جب استعمال ہوگا تو ساتھیوں کے جذبات آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. جب وہ نقد جماعت بنانے کی محنت کرتے ہیں, وہی ساتھی محلے میں محنت کریں گے آ کر تو ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے نقد جماعت نکالنے کی. تو 3 باتیں بتائیں نقد جماعت نکالنے کے لیے. پہلی بات یہ کہ پوری جماعت ایک فکر پہ آ جائے. دوسری بات یہ بتائی کہ محنت کی صحیح شکل قائم کی جائے. اس کو تشکیلی کر اور وصولی کر, 2 قسم ہوتے ہیں, تشکیلی کر وصولی کر. محنت کی صحیح شکل قائم ہو محلے کے اندر, ایک جال بچھایا جائے تشکیل کا پورے محلے میں. اور تیسری بات یہ کہ رات میں تہجد میں اٹھ کر کے اپنی محنت کی نفی کی جائے. اللہ تعالیٰ میری محنت سے جماعت نہیں نکلے گی, تیرے فیصلے سے. تو اپنی محنت کی نفی کر کے اللہ سے مانگا جائے. یہ 3 باتیں ایک بہت بڑے بزرگ نے بتائی تھی
کہ 3 بات اگر وجود میں آ جائے تو نقل جماعت بن جائے. پوری جماعت کی فکر ایک ہو, پوری جماعت محنت کر رہی ہو, اور پوری جماعت رات میں اٹھ کے اللہ کا دور کر مانگ رہی ہے اور اپنی محنت کی نفی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت سے نہیں نکلے گی, تیرے محنت سے. تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ نقل جماعت بن جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں. تو نقل جماعت بنائے, جماعت کہیں بھی جا کے 4 مہینے 3 مہینے, اور مقامی کام کو جمائے وہاں پر 5 اعمال کے اعتبار سے. اگر مسجد وار جماعت نہیں ہے تو جماعت بنائے, اگر ہے تو اس کو مضبوط کرے. اس طرح سے یہ روانگی کی ہدایت دیں, واپسی میں واپسی کی بات ہو, اور اپنی مسجد میں آ کر کے پوری کارگزاری ہو. جماعت کہاں سے آئی ہے, کیا کام کر کے آئی ہے, وہاں کے حالات بتائیں. اس طرح سے 3 دن کی جماعتیں گاؤں میں جائیں. سب سے زیادہ فائدہ جب ہوگا جب ہماری جماعتیں شہر سے نکل کر دیہاتوں میں جائیں گی. ہمارے ذمہ تحصیلیں ہیں, اور ایک تحصیل میں کئی کیے ہیں, اور ایک کیے میں 20 گاؤں. یہ ترتیب بنائی گئی تھی کہ 20 گاؤں کا ایک کیا, اور ایک تحصیل میں کئی کیے, اور پھر ایک جماعت جائے گی کیے میں جائے گی, اور کیے سے 20 گاؤں میں کام کرے گی. ہماری جماعت ایک کیے میں گئی تو ہم نے 26 گاؤں میں کام کیا جائے. 26 گاؤں کے اندر ہماری جماعت گئی, میں بھی گیا 10 گاؤں کے اندر. موٹر سائیکل تو نکل جاتے فجر کے بعد ساتھی کو لے کر. اب جہاں 4 مسلمان ہیں, جہاں 10 مسلمان ہیں, وہاں جا کے ان کے گھروں میں بیٹھ کر کے دین کی بات کرتے تھے. ان کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. 26 گاؤں میں محنت کی تھی 3 دن کے اندر. ہم صبح نکل جاتے تھے فجر کے بعد, موٹر سائیکل آ جاتی تھی, کچھ ہمارے ساتھیوں کی تھی, اور بیٹھ کر کے پوری جماعت گاؤں میں چلی جاتی تھی, اور ایک جماعت 5 گاؤں میں کام کر کے آتی تھی. جب جا آ کر ناشتہ کرتے تھے 10 بجے. 3 گھنٹے صبح ملاقات ہوتی تھی گاؤں کے آپوں کے اندر. 26 گاؤں میں 3 دن تو ملاقات تھی مسلمان. تو اگر جماعت گاؤں میں جائے تو گاؤں میں جا کر کے بہت کام ہوتا ہے. شہر میں چلے جاؤ گے تو وہاں پہ ایک کے بعد جماعت آ رہی ہے, کوئی دھیان نہیں دیتا, کوئی لکھتی نہیں دیتا, سیچوریشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے اتنے ساتھی بیٹھے ہیں, سب یہ امید کریں کہ ہمیں 3 دن کی جماعتیں دیہاتوں میں لے جاتی ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے سامنے شمشاد کی کارگزاری آئی, انہوں نے پوری سال میں 30 جماعتیں گاؤں میں کی, جبکہ 30 بھی زیادہ نہیں ہے. پوری سال میں 30 بھی زیادہ تھوڑی جماعتیں لے کر جائیں. یعنی سینکڑوں دیہاتیں چاہیے ہوئے چاروں پر, اس میں سینکڑوں دیہات. اگر سارے حلقے والے جماعتیں گاؤں میں لے جائیں تو گاؤں کے اندر باہر آ جائیں گے 20 کے اعتبار. اور وہ مسلمان بیچارے جو غریب بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں, اور جہاں جہالت اور غربت یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو آدمی مرتد ہو جاتا ہے, ابتدا تک پہنچ جاتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں مرتد ہونے کے لیے, جہالت اور غربت. آج کے علاقے میں 80 گاؤں آئے تھے لپیٹ, ان 80 گاؤں کے اندر جہالت تھی اور غربت. تو 5-5 ہزار کو ایمان دے دیا, 5,000 روپئے دے کے ایمان دے دیا, اور شدھی بنا دیا. شدھی کرن کہتے تھے, تو شدھی کرن 5,000 دے دیتے تھے, اور وہ شدھی بنا دیتے, اس کا ایمان دے دیا. کسی کو بھینس خرید کے دے دی, کسی کے نہ لگوا دیا گھر میں, بس اس کے ایمان دے دیا. یہ ہوا ہے یہاں پہ 80 گاؤں کے اندر انتظام کیا تھا. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو مسلمان انتظار کے لیے نہ جائیں. ہماری جماعتیں گاؤں میں جائیں, اور گاؤں میں جا کر کے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا ہمیں بھی, ان لوگوں کو کریں گے انشاءاللہ. ایسا دیا کریں گے گاؤں میں جماعت بھیجیں گے. بتاؤ کون بھیجے گا جماعت گاؤں کی, کون آئے گا 3 دن کی جماعت. اللہ تعالیٰ اب اسی کے آدھائی کرایا جاتا ہے. اب بتاؤ کون سی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ کون سی مسجد والے کتنی جماعتیں دیہات بھیجیں گی. زیادہ ہر مہینے 2 جماعتیں دیہات بھیجیں گے. کانفرنس کمپاؤنڈ ڈالا ماشاءاللہ 3 دن بڑا تو اچھا رہے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا مسجد عثمان والے